بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداور سے روح اسلام کا سلسلہ ایکسٹینڈڈ ورژن میمونہ صاحبہ کے ساتھ ہم کرتے رہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو آئسولیشن میں ملا ہے تو اس کا باقی کا سلسلہ آپ speakforchange.org پہ روح اسلام کا لنک ہوگا یا میمونہ مرتضیٰ صاحبہ کے نام کا لنک ہوگا, وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. آج جو ہے وہ تقریباً اختتام پہ آ گئے ہیں اس بیٹھک کی. اس سے پہلے کہ بات کہیں رہ جائے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا سارا وقت نکالا اور ہمارے بالکل ناقص سے سوالات کا تسلی سے جواب دیا. بہت شکریہ. اتنا فارمل ہونے کی بھی ضرورت نہیں, میں شرافت سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اب مجھے وضاحت کرنی پڑے گی کہ ذاتی میری ان کی ملاقات بڑی کم, لیکن بہت اچھا رشتہ دوستی, اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور یہ بات بھی میں آن ریکارڈ لانا چاہوں گا کہ روح اسلام کے سلسلے کو لوگوں نے بہت پسند کیا. زبیر صاحب کا, غامدی صاحب کا, خالد ظہیر صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے وقت نکالا اس کے لیے. لیکن جو میں اس کا بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وہ بچپن کی سنی ہوئی کچھ باتیں ٹیلی ویژن کے اوپر جو مجھے بڑا گہرا اثر رکھا, اور ایک عرصے تک, اور میں بڑے لوگوں کو بتاتا تھا کہ یار وہ ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی, اس کا یہ, اور بڑی یاد رکھی ہوئی ہے میں نے. بڑا اچھا انہوں نے, اور خوش نصیبی کہ ابھی رمضان میں میمونہ صاحب آئے ہوئے تو مجھے خوشبخش شجاعت صاحبہ نے بتایا کہ یار وہ خاتون آئی ہوئی ہے, تم ان سے ملو, تمہیں بڑا مزہ. کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ ملک صاحب کی صاحبزادی ہیں. تو وہ ایسا تھا مجھے کہ میں نے آپ سے ملنا مجھ پہ لازم ہے, کیونکہ آپ کے والد اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کے وہ چند جملے وہ ایسے بندھے ہوئے میری زندگی کے ساتھ, بڑا اثر ہے. تو یہ بات بتانے کی میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے, چاہے ہمیں دکھ نہ رہا ہو کدھر کیا, لیکن اس کا بڑا اثر دورست ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ان کو گئے ہوئے اس دنیا سے ایک عرصہ گزرا, وہ شو دیکھے ہوئے نہ جانے کب کی بات ہے, لیکن وہ ایسی بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بات, امپیکٹ ان کی بات. تو وہ, اور وہ آج اس کا صدقہ جاریہ کہیے, ان کا جو کہیے, وہ اس کا امپیکٹ یہ کہ آج ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اللہ کرے کسی کو ان باتوں سے فائدہ ہو اور ان کے ثواب میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنا کام لینے پہ آتا ہے, کسی سے بھی لے لیتا ہے. اور اگر اس نے, اور کئی باتیں یوں رہ جاتی ہیں, یہ اثر کر جاتی ہیں. دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اچھی بات اس پاک اور درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کے نیچے تک ہیں اور تنے آسمان تک ہیں. یعنی وہ پائیدار ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ ابو جان نے کی ہو, آپ نے کی ہو, انہوں نے کی ہو, میں نے کی ہو, وہ حفاظت خود کرے گا, کیونکہ وہ بات اپنی کروا رہے ہیں نا. بہت خوب. تو کلمۃ طیبۃ, اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی بات, پاک بات, اور وہ بات کیا ہے, صرف اللہ ہی کی ہے. تو جب بھی آپ تعلقات کوئی قائم کریں, جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ اچانک یہ تعلق قائم ہو گیا اور بڑی جلدی بہت اچھی دوستی میں بدل گیا. میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب آپ اللہ کی وجہ سے کبھی بھی کوئی تعلق بناتے ہیں تو جیسے اللہ کا نام پائیدار ہے نا, تعلق پائیدار ہے. میں ایک اور بات چاہوں گا, آپ دہرا دیں. اور پھر کل یہ پرسوں جب آپ کی بات ہوئی تھی, آپ نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ میں روزگار کے لیے کر رہا ہوں, تو استاد نے کہا کہ اگر یہ کہہ کے کر لو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو وہ بھی ذرا سی دہرا دیجیے. میرے اپنے والد نے یہ بات, ان کی اپنی تفسیر میں بھی انہوں نے لکھی ہے کہ ان کے شیخ سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ انہیں پیار سے مجذوب کہتے تھے, کہ یہ میرا مجذوب ہے. حالانکہ یہ کلاس 1 آفیسر تھے, CSS کیا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ ریڈیو میں اکثر تقریریں دیا کرتے تھے, اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں وزٹنگ پروفیسر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار تم سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ یہ 2 نوکریاں الگ سے بھی کرتے ہو, کیوں؟ تو ابو جان نے کہا میرے
کثیر العیال ہوں، بچے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور صرف حلال کماتا ہوں تو اس میں پوری نہیں پڑتی. تو مولانا نے فرمایا کہ اچھا تم کیا کرتے ہو؟ لیکچر دیتے. اب انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتاب اسلامیات کی BSc میں وہ پڑھاتے تھے، ریڈیو پاکستان میں قرآن کی تفسیر کراتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ نیت کر لو، اپنی انٹینشن سب میں قبلہ اللہ کی رضا کر لو، تو کیا ریڈیو پاکستان یا انجینئرنگ یونیورسٹی والے تنخواہ دینا بند تو نہیں کر دیں گے؟ نہیں کریں گے تو نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا کام کر رہے ہو تو اللہ کی خاطر کرو، اللہ کا حکم سمجھتے ہو، اپنی نیت اللہ کی رضا کا حصول کر لو، باقی سب کچھ پیچھے آتا رہے گا. تو یہ بات میں آپ سے کر رہی تھی کہ اگر یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور یہ اس کا حکم ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، خیر امت بننا اس کا حکم ہے نا. اگر آپ اس کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے لیے یہ کر لیں تو کیا ٹی وی چینل تنخواہ دینا بند کر دے گا؟ وہ تو دے گا نا، وہ بونس ہو جائے گی. اور جو اس کی رضا اصل حاصل، بہت خوب، جو اس کی رضا ہے وہ اصل حاصل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جنت بھی آپ کی ہوئی. میں اکثر محمود غزنوی کا واقعہ بھی سنایا کرتی ہوں. محمود غزنوی سے کسی نے کہا کہ ایاز تمہارا غلام تم پر یوں ہی نہیں مرتا ہے، اس کی نظر تمہاری کرسی پہ ہے. لوگوں نے اتنا بھڑکایا، آخر انسان تھا، بہک گیا. ایک دن اس نے اٹھ کے صبح صبح اعلان کر دیا جس کو جو چاہیے آج اسی کا ہے. لوگ جھپٹ پڑے، کسی کو جاگیر چاہیے تھی، کسی کو خزانہ، کسی کو سونا، کسی کو چاندی، کسی کو روپیہ پیسہ. اسے ایاز کو اشارہ کیا اٹھو تم بھی ہاتھ رکھ دو، جو چیز چاہیے لے لو. ایاز بیٹھا رہا. تھوڑی دیر گزر گئی، کافی کچھ نکل گیا، خزانے کا منہ کھل گیا. اب خزانہ آدھا رہ گیا تو بادشاہ پھر اشارہ کرتا ہے اٹھو. اب بادشاہ کے ذہن میں تو یہی تھا کہ اس کی نگاہ کرسی پہ، کہے گا بادشاہت دے دو. وہ بیٹھا رہا. جب شام ہونے لگی تو بادشاہ نے کہا ایاز شام ہو رہی ہے، میری آفر ختم ہونے کا وقت آ گیا، لوگ بہت کچھ لوٹ کر لے گئے، بھائی اٹھو تمہیں جو چاہیے. کہنے لگا بادشاہ قائم رہنا. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں بھانڈ تو نہیں ہوں، میں اعلان کر دوں اور بدل جاؤں، میں قائم ہوں. کھڑا ہوا اور اس نے جا کے محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، مجھے محمود چاہیے. تو فیصل محمود میرا ہے تو بادشاہت میری ہے. اللہ رب العزت سے اگر اللہ کو مانگ لیں، اس کی رضا مل جائے تو پھر سب کچھ ہمارا ہے. یہ بات آپ سے کہلوانے کا ایک اور مقصد ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے روح اسلام کا سلسلہ شروع کیا تو ہم نے مذاقاً بہت بحث کی کہ یار کوئی دیکھتا نہیں ہے اور یہ ہے اور ریٹنگ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، لیکن کرتے گئے. آج صبح، یہ بہت دنوں بعد لوگ اس کو دیکھیں گے، ایڈٹ ہوگا، ریلیز ہوگا، لیکن آج صبح جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو صبح ہی مجھے میسج آیا گلناز شیخ صاحبہ کا کہ کیا روح اسلام کا سلسلہ تم نے بند کر دیا ہے، کیونکہ ہم عید کے بعد زبیر صاحب ٹریول کر رہے ہیں، وہ کچھ سلسلہ. تو میں نے اسی مذاقاً کہا کہ ہاں دیکھتا کون ہے. تو ان کا جواب آیا گلناز کا اور عالیہ جاوید صاحبہ کا، دونوں کو میں کریڈٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں اور ہم پہ اثر ہوتا ہے تو کرتے رہو پلیز. تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، لیکن وہ میں اس وقت کے لیے رو کے بیٹھا تھا جواب کہ اگر کوئی ایک بھی دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور یہ وسائل پیدا کرتا رہے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں، اور آپ جیسوں کی محبت کے آپ لوگ وقت نکالتے ہیں. ہمارے آپ کے بس میں کام کرنا نہیں ہے، نیت کرنا ہے. کام کروانا اس کے بس میں ہے، وسائل پیدا کرنا بھی اس کے بس میں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہو اور اس کا حکم ماننا ہو، اس کی اطاعت ہو، تو یہ عبادت بن جائے گی. عبادت یہی تو ہے نا، اطاعت. پھر آپ ہانڈی چولہا بھی کر رہے ہیں نا، گھر میں بچے بھی پیدا کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، آپ رزق کمانے بچوں کے لیے گئے، یہ سب عبادت کاؤنٹ ہوگی اور بونس ساتھ میں ملتا رہے گا، وہ بونس ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اگر ایک بندے کو بھی کلک کر جائے، آپ کی بات، میری بات، ان کی بات، ہمارے لیے کہا تو وہ سن لیا. اور سب سے اچھی بات یہ کہ مطلب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ شاید یہ جو
بڑے لوگ ہیں یا جو بھی اسکالرز ہیں شاید اسی لیے اسکالرز ہیں کہ ان کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص خوبیاں رکھی ہیں، زبیر صاحب نے یا خالد صاحب نے یا آپ نے، مطلب کبھی آج تک کسی پروگرام میں یہ نہیں پوچھا کہ بھائی میرے پروگرام کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، نہیں پوچھا، ضرورت نہیں، کیونکہ شاید وہ سوچتے ہیں کہ بس میں اور شاید بتاؤں، کچھ اتنے- ڈیٹیل میں ہاں۔ ہم لوگ کا کنسرن تھا، لیکن جب ایک یا دو لوگ اگر آپ کو میسج کرتے ہیں، جیسے ٹویٹر پہ آپ کو کافی لوگوں نے میسج کیا کہ آپ کے اس شو کو دیکھنے کے بعد میرے اور خدا اللہ میاں میں نماز بدل گئی گئی، یا نماز بدل گئی یا مجھے قرآن، میرا دل چاہے کہ میں قرآن کو کھول کے واپس سمجھوں، تو آئی تھنک وہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچھی مجھے تو اس پورے رمضان میں سب سے زیادہ مزہ اس بات کا آیا کہ لوگوں نے مجھے یہ میسج کیا، حالانکہ میں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی. مجھے ایک بار کسی نے کہا کہ آپ کے میں کیو ٹی وی میں پروگرام دیا کہ ریٹنگ سب سے زیادہ جا رہی ہے. آپ یقین کریں کہ اس کی بھی مجھے تب مجھے ریٹنگ کا مطلب بھی پتا نہیں تھا. وہ سارے جب وہ سال تھا، آج سے 5 سال پہلے، تو مجھے مطلب نہیں پتا تھا یہ ریٹنگ کیا ہوتی ہے. اب مجھے کسی نے کہا کہ صاحب کوئی ریٹنگ نہیں آئی. اب دوسرے ملکوں کی ریٹنگ زیادہ چاہیے. اب آپ نے کچھ شرارت کی ہے، اب یہ میں نے نہیں کی. اب میری نہیں ہے. آپ یقین کریں مجھے کوئی غم نہیں لگا. جس نے مجھے یہ بات بتائی میں نے انہیں کہا کہ کام تو میں نے جس کے لیے کرنا تھا میں کروں گی، اسی کے لیے ہی کیا ہے. یہ ریٹنگ نہیں روکیں گے، اس سے وہ ریٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو. اچھا میں اس میں تو اس لیے میسج تکبر غرور نہیں، ہم سب کے لیے میں کہوں گا، ہم سب اللہ سب پہ رحم کرے، لیکن ہم تو خالی اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا کے استعمال کر رہا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے گا وہ خود ڈھونڈ ڈھانڈ کے سن دے. یہ غم ہمارا نہیں ہے، یہ بالکل غم ہمارا نہیں ہے. دیکھیے یہ جو پوسٹ مین ہے اس کا کام ہے آپ کو آ کر خط پہنچا دے. اور آپ کا کام پڑھنا آپ کا کام ہے. اور جس نے خط بھیجا ہے آپ اس میں اسے آپ کے لیے پیسوں کا ڈرافٹ بھیجا ہے، آپ کیا کریں گے؟ پوسٹ مین کا شکریہ ادا کریں گے یا اس کا جس نے آپ کو ڈرافٹ بھیجا؟ شاید دونوں. لیکن اصل میں جس نے بھیجا ہے بے شک مہربانی تو اس کی ہے، مہربانی تو اس کی ہے بے نا. شک. پوسٹ مین تو اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ آپ کا ایڈریس لکھا ہے وہ آپ کو دے جائے. ڈلیوری کا فیل ہے اس کا. ہمارا کام پوسٹ مین کا ہے اس وقت. ٹھیک. ہمارے پاس Understood. لفافے ہیں اور اس پر لکھا ہوا ہے پتہ، کبھی اس چینل پر، کبھی اس اسکول پر، کبھی اس گھر پر. ہم نے بیٹھ کے پیغام اس کا دینا ہے، جتنی ہماری استطاعت اور جتنی سمجھ ہے استطاعت، جتنا اس نے ہم سے لینا ہے، جتنا اس نے ہمیں موقع دینا ہے. قبول وہ کر لیتا ہے تو کام لیتا ہے. اس لیے اس کی پرواہ مت کیجئے کہ آپ کی ریٹنگ کا کیا ہوا. اس کی کبھی پرواہ مت کیجئے کہ آپ کو کتنے میسج آئے. پیپلز میٹر سے بڑھ کے ایک اور میٹر بھی ہے، بہت بڑا میٹر ہے وہ. دیکھیے میں سچی بات ہے آپ کو ایک بات بتا دوں، مجھے چند ایک صرف میسج ملے کہ ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا. جس دن سے آپ نے ہمیں کہا کہ یہ کون سا اسلام ہے اور تمہاری یہ ٹیکسٹ بک ہے، تم کیسے مسلمان ہو. اور تم نے، اور سچی بات ہے میں تھوڑا جذباتی ہو بھی جاتی ہوں اس مسئلے پر، اور میں نے کچھ اگریسو ہو کر بھی کہا. انہوں نے کہا آپ کی ڈانٹ نے، الفاظ یہ تھے ان کے میسج کہ آپ کی ڈانٹ نے دل پر بہت اثر کیا. ہندوستان سے آئے زیادہ میسج، کو 7-8 میسج میری فیس بک پر کسی نے دیے. مجھے اسی دن سے اتنی تسلی ہو گئی کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ کام انڈیا تک پہنچ گیا، یہ کام دنیا میں کسی کے بھی دل پہ اتر گیا، تو میری بخشش کے لیے تو یہ بات کافی ہوگی. تو مجھے یہ تسلی ہے کہ کسی ایک کے دل پر بھی کلک کر جائے اچھی بات، تو وہ کلمت طیبہ اور وہ درخت جس کی جڑیں زمین کے نیچے اور جس کے تنے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، یہ وہ ہے، وہ رکتی نہیں ہے. موضوع کی تفصیل میں اس سے پہلے آپ ٹویٹر پہ نہیں ہیں؟ ابھی تک تو نہیں ہوں، میرا خیال ہے نہیں ہوں. آ جائیے. اچھی بہت لوگ ہیں جن کا آپ سے ڈائریکٹلی رابطہ ہو سکتا ہے، اور اس میں اور فیس بک سے بڑھ کے خالد ظہیر صاحب ہم موجود ہیں، بڑے لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے. پلیز میری درخواست ہے کہ وہاں بھی آئیے. فیس بک کے لنکس اگر ہم آپ کے دے دیں اسکرین کے اوپر تو وہ ہو جائے گا. میں موضوع کی طرف آؤں گا. پہلے تو اختتام میں کروں گا اس بات سے کہ آپ نے 2-3 دفعہ میرے شوز میں کہا ہے، اور یہاں پہ بھی آپ نے ابتدا میں آپ کی بات ٹوک دی تھی کہ خواتین پہ ذمہ داری بنتی ہے، ماؤں پہ ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کی تخلیق کی، اس کی، تو اس پہ آخر میں ہوں گا. لیکن اس سے پہلے ہمارے ہاں ایک بڑا شرمناک معاملہ بن گیا ہے، اور اس حد تک بن گیا ہے کہ برطانیہ نے پاکستانیوں کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ زبردستی شادی، مطلب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم زبردستی بچوں کی شادی نہیں کرا سکتے. جو معاملہ رشتوں کا، شادیوں کا اور طلاق کا ہے، اگر آپ کو یاد ہو آپ سے کوئی 6 گھنٹے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ طلاق ہمارے ہاں ایک بڑی
ناسور قسم کی چیز بن گئی. اگر طلاق ہو گئی تو بچے کو دفنا دو, قتل کر دو, مطلب نعوذ باللہ ظلم ہے اس کے. اس تمام چیز پہ میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیے. اور رشتوں کے معاملے پہ, بچی کی اور بچے کی رضامندی کے معاملے پہ, مرضی کی شادی کے معاملے پہ, غیرت ہماری آ جاتی ہے, آنر کلنگ آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں ملا جلا کے اگر آپ دونوں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں پلیز. آپ شادی تک چلے گئے. میں اگر جیسے آئی ایم ینگ گرل, ایونچولی میں نے پڑھائی کمپلیٹ کی ہے. پڑھائی کے فوراً بعد لوگوں نے آ کے مجھ سے کویشچن جو پہلا کیا وہ یہ نہیں کیا کہ تم نوکری اب کرو گے یا نہیں, پہلا یہ کویشچن آتا ہے کہ تمہاری شادی کب ہوگی. اور ابھی بھی اگر میں لوگوں سے ملتی ہوں تمہاری شادی نہیں ہوئی, کیوں, ایسا کیوں؟ تو کیا کوئی ایج لمٹ ہے جس میں, کیا اسلام میں کہیں لکھا گیا ہے کہ اگر لڑکی کی ایج اس تک پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دیں؟ لازم ہے کیا؟ اچھا ایک دو چیز آپ چاہیں تو قلم کاغذ لے لیجیے اکٹھا پورا. ایک چیز تو یہ جو عائشہ نے کہی ٹھیک ہے کہ ایک صحیح ایج کیا ہے شادی کے, اور اگر شادی میں ڈیلے بھی ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مطلب اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ. دوسری چیز یہ تھی کہ رشتہ مانگنے کا کوئی صحیح طریقہ ہے, کیونکہ یہ جو ایک چیز ہوتی ہے جو کہ لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں وہ دھڑا دھڑ ان بیچاروں کو ریجیکٹ کر جا رہے ہوتے ہیں. اس بات سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا کہ لڑکی کا ایک جو ایج ہم پریشرائز کرتے ہیں کہ شادی کرنی ہے, کیا واقعی میں کہیں ہمارے اسلام میں لکھا ہے کہ لڑکی کی شادی اس ایج تک لازم ہے اس پہ؟ اچھا, ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا. اسے ڈیلے مت کرو. ایک نماز, ایک بیوہ اور مطلقہ کی دوسری شادی, اور ایک جنازہ. نماز اس میں ڈیلے مت کرو, اول وقت پہ پڑھ لو, فوراً پڑھ لو. اذان ہوتے ہی اللہ کا میسج آ گیا, اللہ کا بلاوا آ گیا, فوراً ادا کرو اپنا پڑھ لو. دوسری شادی طلاق والی عورت کی اور بیوہ عورت کی, اس میں دیر مت کرو. اور تیسرے جنازے میں میت دیر تک مت رکھو. میں بڑا شرمندہ ہو رہا ہوں کیونکہ یہ بات مجھے نہیں معلوم تھی. جو دوسری بات آپ نے کی تو پاکستان میں تو بیوہ اور متعلقہ عورت کی شادی منع ہے. اب یہی بات ہے نا کہ برا مانا جاتا ہے. ہمارے یہاں پھر وہی بات ہے کہ کلچر اسلامی اڈاپٹ ہی نہیں ہوا. اسلام کے نام پہ مسلمانوں نے یہ ملک ضرور لیا, لیکن 64 سال ہو گئے انہیں ہندوستان سے نہیں نکلے وہ باہر. ہندوستانی کلچر کی یلغار ہے یہاں. کیا شادی ہے, مایوں ہوگا, ابٹن ہوگی, مہندی, ایک پھیرے نہیں ہوں گے وہاں, نامراد نکاح ہی ہوگا, باقی سب کچھ ہندوانہ ہوگا. آپ اپنی رسمیں دیکھ لیجئے. شکر ہے اگنی کو ساکشی نہیں کرتے ہیں, دن دور نہیں ہے. دیکھیے نا کہ ایک صرف اتنا سا فرق ہے نا. اور بلکہ ریاض میں میری اپنی ایک کولیگ کی بچی نے, یعنی انہوں نے ہندی فلمیں اتنی دیکھ لی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ مطلب شادی ایسے ہی ہوتی ہے. تو وہ جب دلہا دلہن چلے گئے تو ماں نے کہا چلو بھائی اب رخصتی ہو گئی, گھر چلے. اس نے کہا شادی ہو گئی. کہا تو پھیرے تو ہوئے نہیں. کیسے ہو گئی شادی؟ یہ پاکستانی بچی جو کبھی ہماری شادیوں میں سنگیت بھی ہوتا ہے, ڈانڈیاں بھی ہوتی ہیں, رنگ بھی کھیلا جاتا ہے. یہ سارے فیسٹیول. اچھا, اور مزے کی بات ہے کہ ہندوستان میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے یہاں کیا جاتا. جتنا اچھا, ہم بھٹک جائیں گے. واپس آئیے وہ جو آپ نے دوسری بات کہی کہ طلاق شدہ اور بیوہ عورت کی شادی, یہ بھی وہیں سے آیا ہے. یہ بھی وہیں سے آیا ہے. کہنے کا مقصد رسومات میں کہ بیوہ منحوس ہو گئی. مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ان کی شادی میں ان کی اپنی کوئی سگی پھوپھی, خالہ, چچی بیوہ یا متعلقہ ہوتی ہے تو اس کو مہندی لگانے کے لیے, ابٹن لگانے کے لیے انوائٹ نہیں کرتے, رسم کرنے لیے. بدشگونی منحوس ہے. مہندی بھی نہیں گھلوا سکتے ہیں کہ وہ بدشگونی ہے. ہاں, منحوس ہے. اب یہ کہتے نہیں ہے کہ اماں, اپنی ماں کو یہ گالی دے نہیں سکتے کہ اماں آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں, منحوس ہے. دیکھیے یہ کتنی بڑی خرافات ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو 2 بار بیوہ ہوئی عورتوں سے شادی کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ علیہ السلام, حضرت خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہوئی ہیں, سودا بیوہ ہیں, میمونہ بیوہ ہیں, صفیہ بیوہ ہیں, زینب بن جحش مطلقہ ہیں, زینب ام المساکین بیوہ ہیں, حبیبہ بیوہ ہیں. صرف سیدہ عائشہ کماری ہیں, باقی تو کوئی کماری نہیں ہے. باقی تو سب بیوہ یا مطلقہ ہیں. ایک شوہر سے بیوہ, ایک سے مطلقہ ہے. 2 شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. اسلام نے کب منع کیا ہے طلاق والی؟ بلکہ اسلام نے تو کہا طلاق والی کی پہلے کرو.
جہاں تک آپ کا سوال تھا شادی کی کوئی ایج، جو ہی لڑکی اور لڑکا دونوں بالغ ہوتے ہیں، بالغ اور عاقل، عقل بھی شرط ہے، بالغ اور عاقل کی شادی بھی بالکل ماں باپ پر اسی طرح واجب ہوتی ہے تاکہ ان کی عصمت کی اور کردار کی حفاظت کی جا سکے. ٹھیک ہے. یہ گناہ بھی والدین کے سر پر ہے. دیکھیے ہم لوگ یہ پتہ نہیں ہمارے اندر کہاں سے یہ باتیں آ گئیں. ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دلانا فرض ہے، ہمیں اپنے بچوں کو شعور دلانا فرض ہے، ہمیں اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ جب وہ ماحول کریٹ کرنا بھی فرض ہے. بالکل وہ معاملات بھی تو کریٹ کریں نا. معاملات کریں، وہ ماحول انہیں ایسا دیں، پاکیزہ رکھیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ پیسہ کمانے لگے، وہ اتنا جمع کریں، وہ اپنے لیے کوئی گھر بار تیار کریں، قبر میں جب ان کے پیر لٹک جائیں تو پھر ان کے لیے رشتہ وہ خود ہی بیچارے ڈھونڈ لیں یا کر لیں یا جو مرضی. تو اگر ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے تو ہم ان کی عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتے. ہم اپنی جیب سے انہیں تعلیم دے سکتے ہیں تو ہم اپنی جیب سے ان کی شادی بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی عزت کی حفاظت ہو. تو بیٹی ہو یا بیٹا، یہ دونوں کے لیے یکساں ہے. جب وہ بالغ اور عاقل ہو جائیں تو آپ ان کے لیے اچھا میچ تلاش کریں. بہتر ہے نہ کہ لازم. لیکن کوئی ایج اچھا. لمٹ تو نہیں ہے. کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ کو آپ کے مرضی کا میچ نہیں ملا تو ہم ایک صحابیہ تھیں، ایک بچی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا نکاح تب کر دیا تھا جب مجھے ہوش نہیں تھا. میں بچی تھی، میں معصوم تھی، کس سے نکاح کیا، کب کیا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اب میں بالغ ہو گئی ہوں، مجھے شریعت کتنی اجازت دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم آزاد ہو، چاہو تو یہ نکاح رکھو، باقی رکھو، اسی شوہر کے ساتھ چلی جاؤ، چاہو تو یہ نکاح توڑ دو. بالغ ہوتے ہی تمہیں یہ اختیار حاصل ہے. اس عورت نے وہ اختیار حاصل کر کے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ بس مجھے میرا حق پتہ چل گیا، اسٹیبلش ہو گیا، آپ نے بتا دیا، اب میں اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہوں، اپنے والد کے پسند کیے ہوئے شوہر کے پاس میں چلی جاتی ہوں، لیکن مجھے میرا حق معلوم ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ایک بالغ لڑکی کو بالکل ویسے ہی پسند کرنے کا اختیار ہے جیسے ایک بالغ لڑکے کو. ایک لڑکا اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے تو وہ مرضی کی شادی، پسند کی شادی، لو میرج کے نام سے قبول کر لی جاتی. لڑکی پسند کی شادی کرے تو بھاگ گئی، لڑکی پسند کی شادی کرے تو عزت کا سوال ہے. مطلب غیرت جیسے وہ قتل ہو جاتے ہیں آنر کے نام پہ. اب یہ کیسا آنر ہے جسے کہیں آنر نہیں کیا جاتا؟ یہ کیسی عزت ہے؟ آپ کی بیٹی تو آپ کی عزت ہے، اس کی پسند کو کیوں نہیں ایکنالج کرتے ہم لوگ؟ کیوں نہیں اس کی پسند کا بندہ لا دیتے، اس کا خود لا دیتے؟ تو آپ کے مطابق میرے پاس اس وقت فل حق ہے کہ میں اپنی پسند سے جو مجھے لگتا ہے کہ جس بندے یا جس لڑکی کے ساتھ میں اپنی آگے والی زندگی گزارنا چاہتی ہوں میں کر سکتی ہوں. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ پہلے انہیں یہ اختیار دیں، بتائیں کہ یہ لڑکا مجھے پسند ہے، میری اس سے شادی کر دیجیے. وہ آپ سے اگر یہ آرگیو کرتے ہیں اور نہ مذہب میں اس کے کوئی کمی ہے، نہ خاندان میں اس کے کوئی کمی ہے، بظاہر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، تو والدین کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کریں یا ناراض ہوں یا حق نہیں ہے. بالکل نہیں. مطلب اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ میری پیرنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، عزت والا خاندان ہے، اچھا کما بھی رہے ہیں، دیکھیں عزت شدہ، عزت والا خاندان ہے، ہم کفف کہتے ہیں برابری کا. ٹھیک ہے. مطلب اگر ایک اچھے خاندان کی لڑکی ہے بالکل کسی چمار لڑکے کو لے آتی کہ صاحب میں تو برابری، میں تو اس کو کچھ نہیں سمجھتی، انسان تو ہے، والدین کو پورا حق ہے کہ آپ کو کہہ دیں میں نہیں کرتا اس خاندان میں. آج تو تم انڈرسٹینڈنگ سے کہہ رہی ہو، کل کو وہ اپنی نیچ حرکتیں تمہیں دکھائے گا تو تم واپس آ جاؤ گی. ٹھیک ہے. تو وہ والدین کو نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. پھر بھی حتمی طور پہ روک نہیں سکتے وہ، اس پر روک سکتے ہیں، لیکن حسب نسب پہ روک سکتے نہیں، ہیں. لیکن اگر بالغ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، روک سکتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، زبردستی روک سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے کر لیں، لیکن نکاح ولی الامر کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ولی الامر پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پسند کو پرائیورٹی دے. اب اگر دونوں کلیش کر رہے ہیں، ولی الامر اور آپ، اور ریزننگ کیا ہے، ولی الامر جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ اپنی کوئی برادری کی بات یا رشتہ داری کی بات یا زبردستی کسی کے ساتھ، جیسے کہ UK کا آپ نے کہا، جیسے کہ چھوٹی عمر کی شادیاں، بدلے کی شادیاں،
اور جائیداد بچانے کے لیے بے جوڑ شادیاں. لیکن کچھ پیرنٹس ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو بیٹی ہے یا ہمارا جو بیٹا ہے وہ بڑے گھرانے میں ہوگا جن کے پاس بہت سارا پیسہ اور 4-5 گاڑیاں ہونی چاہیے. اگر اس بنا پہ وہ پیرنٹس مطلب وہ جو اختلاف ہے اس وہ مناسب کیا ہے, وہ مناسب کیا ہے اختلاف کس بات. اگر تو وہ کرتے ہیں کہ لڑکا شرابی کبابی برا بدماش عیاش ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں, لیکن تب بھی میرا سوال پھر بھی ہے اگر کوئی نیک سیرت آدمی ہے, خاندانی ہے, ہم کفوف کہتے ہیں برابری کا ہے, پھر آپ کو پسند بھی ہے, تو انہیں بالکل اختیار نہیں ہے کہ وہ منع کریں. انہیں چاہیے کہ وہ آپ سے کوآپریٹ کریں. لیکن اگر اس سے الٹ ہے, لیکن الٹ بھی اس سبجیکٹو ہے نا. میں ان کا باپ ہوں, یہ میرے پاس فلاں شخص کا ذکر کرتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ نہیں میری سمجھ میں, حالانکہ بظاہر کوئی فرق نہیں, تمام چیزیں بیٹھتی ہیں, لڑکا ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے, میں سمجھتا ہوں یا کم از کم میں کہتا ہوں, تو کیا میرے پاس فائنل حق ہے کہ میں روک لوں اس کو؟ دیکھیے سوائے اس کے کہ زبانی آپ روک سکیں. ہاں میرا یہی پوائنٹ ہے, آپ کو زبردستی میں نہیں کر سکتا کیونکہ سمجھدار نہ آپ زبردستی نکاح کر سکتے ہیں, نہ آپ زبردستی نکاح روک سکتے ہیں اگر یہ بالغ, اگر یہ عاقل بالغ ہے, اور پھر اگر یہ کماتی ہوئی بھی ہے تو پھر اس کا اور بھی حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا, چونکہ دنیا باہر دیکھ رہی ہیں, تو جیسے سیدہ خدیجہ تھی, لیکن وہ پھر شاید انہوں نے اپنا رشتہ خود بھیجا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے. نہ اسلام آنے کے بعد بھی تو ہوا ہے. سیدہ سودا کا اسلام آنے کے بعد ہوا ہے, زینب بن جہش کا اسلام آنے کے بعد ہوا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے کہ اب چلیں اس طرح سے شادی ہو گئی, لڑکی نے اپنی ذمہ داری پہ لی, لیکن اگر پھر لڑکی کے ماں باپ نے یہ کہا, کیونکہ وہ تو باپ تو راضی نہیں تھا اور اس کو لگ رہا تھا کہ مطلب شادی نہیں چلے گی یا کچھ پرابلم آ سکتی ہے, اس نے سمجھایا بھی, لڑکی راضی نہیں ہوئی, شادی ہو گئی. اس کے بعد باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اس کی ذمہ دار ہو, اور وہ مطلب اس نے اب گاڈ فاربیڈن شادی نہیں چلی بعد میں, اور کوئی ڈیورس ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, اور اس وقت ماں باپ نے یہ کہا کہ نہیں ہم اب اس لڑکی کی ذمہ داری نہیں لیں گے کیونکہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی, تو ان دیٹ کنڈیشن کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تو ماں باپ خود بھی شادی کرتے ہیں تو واپسی کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ وہ ایک وہی پھر ہندوانہ رسم ہے وہ جو کہہ کے بھیجتے ہیں ڈولی میں جاری ہو تو ارتھی میں آنا, تو ادھر سے وہ ارتھی کا ٹرانسلیٹ جنازہ ہو گیا, جو مرضی کریں, اور اسی کو لے کر سسرال ظلم کرتی ہے. مجھے یقین ہے جس لڑکی کو اس کے گھر والے قبولنے تیار ہوتے ہیں نا, طلاق لے کر رکھنے تیار ہوتے ہیں, اس کی سسرال اور شوہر ظلم نہیں کر سکتے. ظلم بھی وہی کرتا ہے جس کو پکا پتا ہوتا ہے اس بیچاری کی اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو مطلب ایک چیز یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا چیز لڑکیوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے میرے اوپر بھی. اور دیکھیے اگر آپ اپنی مرضی سے کر لیتی ہیں یا سمجھ لیجیے کہ ان کو ناراض کر کے کرتی ہیں, تو پھر تو یہ ری ایکشن سزا کے طور سے ہے, جو کہ میں یہ نہیں سمجھتی کہ جائز ہے. غلط بھی کیا ہے, صحیح بھی کیا ہے, تو اولاد تو ہماری ہے, ہمیں انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے. عائشہ نے ایک بات کی تھی, میں واپس سوال آنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی لڑکا پسند ہے تو یہ اس پہ مجھے پتا ہے کامنٹس آ چکے ہیں نیچے. آج کے معاشرے میں ایک یہ بڑی بحث ہے کہ لڑکیاں بے بہرا ہیں, باہر گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں. تو جو پسند کی شادی کی بات آئی تو آج کے معاشرے میں اسلامی روح سے یہ پسند کریں گی کیسے؟ کیا ان کو اجازت ہے کسی؟ ابھی تو مطلب کامنٹس آتے ہیں, یہ ہم ساتھ بیٹھے جو شو کرتے ہیں, وہ لاکھ سمجھائے بھائی یہ میری بیٹی کی عمر کی ہے اور مطلب رشتہ ہمارا بہن میں, لیکن وہ ٹھیک ہے کہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا. تو یہ بھی ایک بڑی بحث ہے نا کہ بھئی آپ لڑکی پسند کہاں سے کیا, آپ نے باہر نکلی کیسے آپ؟ اور دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں باپ لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو نارملی جو ایک ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے کہ کسی شادی میں یا کسی اوکیزن میں وہ لڑکے کو دکھا بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ لڑکی ہے. مقصد ایک بات ہے ان ادر ورڈز آپ دکھا بھی رہے ہوتے ہیں, یا کسی بہت سے کچھ لوگ زیادہ سیولائزڈ ہیں تو وہ کسی بہانے سے لڑکے سے بات بھی کروا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ بات کر لیں, کچھ بات کرنے کا بھی حق ہے آپ کو, انڈرسٹینڈنگ کرنے کا بھی حق ہے آپ کو. انڈرسٹینڈنگ کرنے کو وضاحت فرمائیے. شریعت آپ کو بات چیت کرنے سے, ملتے رہنے سے, گھر میں جیسے گھر میں اور لوگ بھی ہیں, یہ نہیں ہے ڈیٹنگ میں اور انڈرسٹینڈنگ میں یہ والا فرق رکھیے گا. مطلب باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے نہیں جا رہے, اکیلے نہیں پھر رہے, گھر والے آپ کے گھر میں یا ان کے گھر میں یا تیسرے کسی کے گھر میں, کسی کے سپرویژن میں آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں, آ جا رہے ہیں,
صرف اس لیے کہ آپ نے کل کو ساتھ میں زندگی گزارنی, آپ دونوں کو ایک دوسرے کی عادتیں پتہ ہیں, اور آج کل جیسے ٹیلی فون پہ بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے, یہ اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے. ٹیلی فون میں باتیں کرنا جائز کر دیا, خیال کیجیے گا, وضاحت کر لیں. بھائی جن سے آپ شادی کر رہے ہیں آپ اس سے فون پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی. بٹ ٹیلی فون پہ آپ نے ساری سیٹنگ الاؤ کر دی ہے, ذرا وضاحت کر دیں. انہوں نے آگے سے یہ بھی کہا تھا کسی کی مانیٹرنگ کے اندر, کسی کے نالج ٹیلی فون پہ تو مانیٹرنگ میں نہیں ہوتی نا, ذرا وضاحت کر دیں پلیز, خدا کا دیکھیے اگر مجھے کانفرنس کال نہیں کانفرنس کال نہیں ہے, یہ ہرگز کانفرنس کال نہیں ہے. اگر آپ کی نیت کسی سے شادی کی ہے, جیسے مجھے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی کہیں شادی کرنی ہے, ان کو ایک دوسرے کو دکھا دیا بہانے سے یا گھر بلا کے, اس کے بعد یہ طے پا گیا کہ ہاں جی ان کی شادی کرنی ہے, ابھی کوئی رسم نہیں کی, تو بھی ان دونوں کو آپس میں بات چیت کی اجازت ہونی چاہیے, تاکہ اتنی ان کو تاکہ اب دیکھیں میں ایک بزرگ ہوں, میرے سامنے ایک بچہ یا بچی آ رہی ہے جسے میں بہو یا داماد بنانے والی ہوں, تو اس نے میرے سامنے کیا ایسی بات کرنی ہے کہ میں اس کو پہچان سکوں گی, سوائے آداب خالہ جان یا السلام علیکم امی حضور, مجھے بتائیں. اس نے مجھے تو صرف اپنے ادب و آداب دکھانے ہیں, اپنے جیسی ایج کی لڑکی کے ساتھ ہی کھل کے بات کرے گا یا ایج کے لڑکے کے ساتھ ہی کھل کے بات کرے گا. بہن بیٹیوں یا ٹھہرو, کر رہی ہو میری بات, وضاحت ساری کر کے جانا پڑے گا. میں یہ بڑا رسکی جگہ آ گیا آپ لوگ. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک ماں نے رشتہ دیکھا ہے, تو آپ اب ماں نے نہیں دیکھا ہے, اچھا ان کو ایک کولیگ پسند آ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں دونوں کہ کیا ہم بات آگے بڑھائیں, رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو کیا ان کو رات بھر کے پیکج پہ بات کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ نہیں ہرگز نہیں. وضاحت کیجئے کیوں نہیں, ان کی نیت شادی کی ہے. دیکھیے میری بات سنیے, آپ کو ابھی ڈھول بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو رات بھر کے پیکج سے مجھے یہ شیطانی چرخہ جو دوسرے ملکوں نے ختم کر دیا, اور جہاں سے یہ آئیڈیاز آئے وہاں پہ تو آپ موبائل آفس میں بھی نہیں لے جا سکتے, جاب پر بھی نہیں لے جا سکتے. ٹیکنیکل نہیں ہو, یہاں پر آپ ساری رات فری میں بات کریں, لوگوں کو آوارگی کا اچھا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو غلط ہے نا, جو غلط تو غلط ہی ہے, لیکن ان کی نیت اگر احمد صاحب سے شادی کی ہے. نہیں میں نہیں دے رہی, میں نے احمد دے رہی, احمد میرا ہے, یہ مسز احمد ہے. اس کیس میں تو شاید ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ان کی پہلے ہی ظاہر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, تو انہوں نے دیکھو میرے احمد کو چھوڑ کے باقی احمدوں کی بات جتنے احمدوں سے کرنا چاہو کرو, میرے احمد کی طرف نہیں دیکھنا. ہاں اس پہ بھی بات ہونی ہے ابھی. آپ کو پتہ ہے بات کہاں چلی گئی, سمجھ گئی ہیں. لیکن دیکھ دوست بات یہ آن اے سیریس نوٹ کہ کیا اس بچی کو اگر کوئی شخص پسند ہے اور آپس میں یہ بات کرتے ہیں, اس پہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اگر یہ بالغ, ابھی والدین انوالو نہیں ہوئے, والدین انوالو نہیں ہوئے, اور ان دونوں نے اپنے طور سے یہ سوچ کر بات چیت کرنا شروع کر دی کہ کل کو ہم شادی کریں گے, تو یہ اس وقت تک غلط ہے جب تک کہ بڑے انوالو نہ ہوں. اگر شرعی کیا معاملہ ہے؟ شرعی یہ معاملہ ہے کہ آپ کی جب شادی کی نیت ہو جاتی ہے, والدین ولی الامر کہتے ہیں اس کو, جس کو اختیار ہے آپ کا نکاح کرنے کا, جو گارڈین ہے, گارڈین ہے, والد ہیں, والدہ ہیں, چچا ہیں, جو بھی ہیں, انہیں آپ نے کہا اور انہوں نے آپ کو گو اہیڈ دے دیا, اپنی وضاحت کر کے سوچ بچار کر کے, ہاں اب ٹھیک ہے, اب تم دیکھ لو, اب کنسیڈر کر لیا, اب ناؤ گو اہیڈ, اب بات چیت. دین آنسر دی کویسچن, مطلب کلیئرٹی ہے اس کے اندر. میں اس کو کیونکہ میں ویگ نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوں آن اے سیریس نوٹ, کیونکہ لوگ تو اس پہ کنسیڈر کرنے لگ جاتے ہیں. پیرنٹس کی کنسیڈریشن کے ساتھ کنسیڈر گیری نہ کر رہے ہوں. اگر ایک بچی سے پسند کیا تو فوراً والدین کو انوالو کیا جائے. دیکھیے آپ اگر بچہ بچی ہے نا, آپ لوگ تو اچھی اچھی باتیں ہی کر رہے ہیں, اب ہم والدین ہیں نا, تو ہم دیکھیں گے کہ صاحب خاندان کیسا ہے, اور ہر چیز کردار بھی پتہ بھی کراتے رہیں گے. ہم آپ کو کہہ بھی دینا کہ ہم آپ کی شادی کر رہے ہیں, چلیے آپ بات چیت کر لیجئے, تو بھی ہماری نکاح ہوگی, یہ پوری تحقیق کر لیں اس سے پہلے کہ ہم منگنی کریں یا نکاح کریں یا رخصت کریں. تو اللہ نہ کرے منگنی ٹوٹ جانا نکاح ٹوٹ جانے سے بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ والدین کو آپ نے بالکل شامل نہیں کیا. آج آپ کی نیت ہو گئی, اس لڑکے نے بھی آپ کو کہہ دیا میں شادی کر رہا ہوں, اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا, آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا, ذمہ داری کوئی بھی قبول نہیں کرے گا, کل کو وہ برا نکلتا ہے. تو آپ کیا اس تجربے میں زندگی گزار سکتی ہیں؟ تجربات میں, تجربے میں مطلب چلیں ایک بار دو بار
کہ بھئی اب میں اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں تو اس سے بات چیت شروع کر دوں, اب میرے سے بات چیت شروع کر دوں. ٹھیک. اور یہ بہت نہیں, سارے اپنے آپ کو- relationships جو ہیں میرے خیال ہے وہ اس پوائنٹ پہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. اور اپنے آپ کو لڑکی کو بات یہاں کبھی پر آتی ہے کہ آپ گھر سستا پہ نہیں جائیں. کرنا چاہیے. میں عورت کو بہت قیمتی اور مہنگا سمجھتی ہوں, اور میں بچیوں اور بیٹیوں کو یہ کہتی ہوں اپنے آپ کو سستا مت کرو, ہر کس بھی نہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے کو انوالو کر کے, گواہ کر کے, شامل کر کے, بڑوں کی کنسیڈریشن کے ساتھ, یعنی بڑے آپ کو اوکے دے اچھا, رہے میں ہیں. ایک اور بڑا کنٹروورشل پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہوں گی. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا بھی ہے, خاص طور پہ عورتوں کو دیکھا ہے, کہ اگر لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ ہوتی ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کی شادی. جسٹ وانٹ ٹو ہولڈ دیٹ تھاٹ, ایج میں لکھ لیتا ہوں. اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر بچی ہے, بچہ ہے, پسند کیا, یہ والدین کے پاس یوں نہیں جاتے کہ ہم, آپ نے کہا نا والدین کیوں, ہمارے والدین روک دیں گے, تمہاری تو تم کدھر جا رہے ہو, وہ کون ہے, وہ ہمارے معاشرے میں وہ روم نہیں دیا جاتا. اس پہ بھی کچھ وضاحت کیجئے, والدین کی ذمہ یہاں داری کیا اگر پڑتی ہے؟ والدین گنہگار ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ انہوں نے ایسے ایسے ویگ قسم کے پوائنٹس اپنے پاس بنا رکھے ہوتے ہیں, ایسا سٹیٹس یہاں پہ لے آتے ہیں, کبھی برادری, کبھی جو بھی ان کے پاس, جیسے انہوں نے 4-5 گاڑیوں کی بات کہی, تو اس ٹائپ کی فضولیات کے وہ گنہگار ہو رہے ہیں کہ بچی یا بچے کا وقت نکلا جا رہا ہے. اور پھر کچھ سالوں کے بعد جب کوئی بھی رشتہ نہ آئے تو پھر وہ کم تر پر بھی تیار ہو جائیں گے, یہ سوچ کر کے اب تو جی, اور میں نے دیکھے اب تو لڑکی کی عمر نکل گئی, جو بھی آتا ہے اب جو بھی آتا ہے پکڑا دو. پہلے آپ میچ کو بھی ٹکرا رہے ہیں, لڑکی کی پسند کو تو آپ سراسر ٹکرا رہے ہیں. ظلم ہی ہو گیا ہوتا. اچھا, اور میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں میں یہ بات ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا, اگر وہ اپنے منہ سے بیچارہ بولنے کا گنہگار ہو جائے کہ مجھے کوئی کہ پسند مجھے یہ کوئی پسند ہے, اس کے پیچھے تو جوتا لے کے سارے ہی پڑ جاتے ہیں. کیا دیکھو یہ کہاں دیکھا تھا, کیسے دیکھا تھا, چکر کیا چل گیا. ہے, لفنگی ہے, لڑکا پھنسا لیا, ہمارا بیٹا پھنسا لیا, یہی ہوتا ہے نا, جملہ یہی ہے نا. نہیں, لیکن جنرلی یہی بولا جاتا ہے یہ بہت آؤٹ ہیں, یہ دونوں بچے دیکھیں پسند کی شادیاں کرتے ہیں. لڑکے کو نہیں کہتے, ہمارے پیچھے کیسے ملے, لڑکی نے ہمارا شہزادہ پھنسا لیا. میں پیرنٹس کی نہیں بات کری, جو فیملی میں لوگ ہوتے نہیں, ہیں دیکھیں نا, لڑکی کے گھر والے تو لڑکے کو ہی کہیں گے نا. لڑکے کے گھر والوں نے چلو لڑکی کو کہہ دیا کہ بری ہے, پھنسا لیا, تو لڑکی کے گھر والے تو لڑکے کو کہیں گے نا کہ صاحب نگاہ تھی دولت پر, یہ تھا وہ تھا. ماضر صاحب, لڑکی کے گھر والے بھی بیٹی کو کہتے ہیں تو آوارہ ہے, لفنگی ہے. لڑکا ہمارے معاشرے میں بچ جاتا ہے, لڑکا شہزادہ ہے. اچھا, ابھی بھی ایج پہ, ابھی میں ایج کی طرف لاتا ہوں اس کو. آپ نے برابری کی بات کی, پھر کہا کہ کمتر رشتہ. یہ جو برابری کا آپ نے ذکر کیا کہ رشتوں میں برابری دیکھنی ہے, یہ وضاحت کیجئے کہ کیوں آیا, کیونکہ ہم پرسوں اس پہ بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا ریپیٹ کیے, کیونکہ لوگ یہ کہیں گے بھائی اسلام میں تو کیا برابری, کیا کمتر, روپیہ پیسہ کیا دیکھنا. اسلام نے برابری سکھائی ہے. ہوتا یہ تھا, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر طرح کی خواتین سے شادی کی. ان کی اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش, جو ان کی پھوپھی کی بیٹی تھی, ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کیا. اور اس وقت جب نکاح کیا تو زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے. یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم پاک میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ زید میرے بیٹے اور میں ان کا, اور یہ میرے وارث ہیں. یہ بہت بڑا اعلان ہوتا تھا جو آپ نے کیا. اور آپ نے حکم دیا زینب بن جہش کو نکاح کا, تو حضرت زینب کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے عورتوں میں بیٹھ کر کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خاندان میں جو بھی بیوہ ہوتی ہیں, مطلقہ ہوتی ہیں, یا جو بھی خواہش کا اظہار کرتی ہیں, ان سے نکاح کر لیتے ہیں. میرے ساتھ خود نہ نکاح کیا, اپنے غلام کا نکاح کا حکم دے دیا. اب یہ بات وہ جو بیٹھی ہوئی خواتین تھیں انہوں نے زید بن حارثہ تک پہنچا دی. اب حضرت زید کے دل میں توہین کا احساس ہوا کہ میرے ساتھ ایک غلام کو بیاہ, میں قریشی, میں ہاشمی, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن. اب حضرت زید شہزادے تھے, قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے, لیکن اغوا ہوئے, غلام ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا. ان کے باپ چچا لینے بھی آئے, لیکن رسول پاک کی محبت میں وہ گئے نہیں کہ میں آپ کا غلام بن کے رہنے تیار ہوں. اسی دن سے آپ نے انہیں آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. لیکن حضرت زینب نے انہیں ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی. اس کے بعد اسلامی شریعت میں یہ طلاق ہوتی ہے. اس طلاق کا پورا واقعہ قرآن میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بھیج دیتے ہیں. وہ بار بار آتے ہیں, یا رسول اللہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں. اور ان سے طلاق لے کر حضرت زینب کا نکاح خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرماتے ہیں زوجناک، ہم نے آپ کو بیاہ دیا زینب سے. ایک اکیلے صحابی ہیں حضرت زید جن کا ذکر پورے قرآن میں ہے نام کے ساتھ، اور حضرت زینب ایک ایسی شادی ہے جس کا نکاح آسمان پہ ہوا ہے، زمین پہ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ حسب نسب دیکھا جائے. اور یہ بعد میں طلاق ہوتی ہے. میں چاہوں تھوڑی وضاحت کر دیجیے کہ حضرت زینب ان کو قبول لیتی ہیں لیکن پھر ان کے دل سے وہ اتر چکی ہوتی ہیں. حضرت زینب انہیں قبول لیتی ہیں. جب ساتھ میں رہتے ہیں کچھ عرصہ تو حضرت زینب کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا یہ انسان تو بہت اچھے. اور تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ بچے تھے، 5 سال کے تھے جب حضرت خدیجہ کے پاس غلام بن کے آتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بیٹا بناتے ہیں تب وہ 11-12 سال کے ہیں. تو بچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خود تربیت فرماتے ہیں، اور وہ بہت اچھے انسان ہے، بہت حسین انسان ہے. حضرت زینب کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، لیکن محبت تب تک کرنے وہ ان کے لگتی دل ہیں. سے اتر چکتی ہیں. لیکن حضرت زید کے دل سے یہ بات جاتی نہیں کہ انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، یہ مجھے اپنے برابر کا نہیں اور سمجھتی. اس بات پہ رشتہ ٹوٹتا ہے. اور اس بات پہ اس بنیاد پہ پھر اس یہ بات پر آئی. یہ ہم کفو کا قانون نکلا. اب ہوتا یہی ہے، لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، دور سے میٹھی میٹھی باتیں بولے، وہ الو کا چرخا، وہ جو رات کا پیکج اس نکلا طرف ہوا اشارہ ہے. کر کے کیوں؟ نہیں وہ موبائل کا. اچھا موبائل. نہیں وہ جو آپ نے بتایا تھا، اچھا وہ ساری رات باتیں ہوتی رہیں، اچھی باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد جب شادی ہو جائے 2 + 2 4 ہوں، پتہ چلے خاندان نہیں اچھا، عادات نہیں اچھی، ماحول نہیں اچھا. اب وہ آپ ماں باپ کو آ کر کہیں جی اب تو واپس آنا ہے، تو پھر وہ ضد میں کہتے ہیں کہ اب رہو جیسا بھی تم نے فیصلہ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ والدین پر چھوڑنا اس لیے بہتر ہے. آپ اپنی پسند بتائیے، وہ آپ کی پسند کا ڈھونڈیں. ان پر چھوڑنا اس لیے بہتر ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں کہ میری بچی اس گھر میں اس شخص کے ساتھ گزار سکتی ہے کہ نہیں. اور اسی طرح لڑکے کے والدین بھی دیکھیں کہ میرے بیٹے کا مزاج ایسا ہے، یہ اس لڑکی کے ساتھ گزار سکتا ہے یا نہیں. بسا اوقات دونوں غصے والے ہوتے ہیں، نہیں گزار سکتے. اللہ تعالیٰ بیلنس کرتا ہے. جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں، ایک ذرا ٹھنڈے مزاج کو، ایک ذرا گرم مزاج کو. کیونکہ وہ لانگ ٹرم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کی آئندہ. اور یہ صرف شادی کی رسومات تک کی بات نہیں ہوتی، جنرل لائف، یہ پوری زندگی اور پھر آئندہ آنے والی نسل پر ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے. اچھا آپ نے اب پھر کمتر کی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی، جو آپ کہہ رہے ہیں بتائیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مناسب وقت پر رشتوں کو ٹھکراتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. لڑکی ہے یا لڑکا، عمر گزر گئی، اب لڑکی بوڑھی ہو گئی، گھر بیٹھے بیٹھے 30 35 40 کی ہو گئی. اب وہ رنڈووں کے رشتے آ رہے ہیں، بال بچے داروں کے رشتے آ رہے ہیں، بوڑھوں کے رشتے آ رہے ہیں. اس میں عیب ہے؟ نہیں عیب نہیں ہے، لیکن اگر صحیح وقت جب آپ کا گزر جاتا ہے تو پھر میں اس کو کمتر بول رہی ہوں. پھر آپ کمتر پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں جب آپ صحیح وقت پہ. یوں ہاں میں ان کو کمتر نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ میل نہیں، میچ نہیں ہے نا. جب صحیح میچ آ رہا ہے تو آپ کا نخرہ بہت ہو رہا ہے. تھینک یو، یہ وضاحت ضروری. جی اور جب اب رشتے ہی ختم ہو گئے آنا تو پھر آپ کمپرومائز کریں. اب آپ compromise کریں. پہلے صحیح کرتے تو پہلے بچی کی بات مان لیتے. اب بہت سی چیزیں میں چاہوں کہ سیکوینس میں رہیں تاکہ جب یہ وقت آ گیا کہ مس میچ رشتے ہو رہے ہیں، کیا بہتر ہے کہ لڑکی تنہا رہ جائے؟ اور معاشرے میں تنہا لڑکی کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ بیوہ طلاق شدہ لڑکی بھی تنہا ہو سکتی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہوا. اور ہمارے معاشرے میں بے تحاشا خواتین تنہا ہیں. ہمارے جس معاشرے میں شادی جہیز کے ساتھ مشروط ہو، جس معاشرے میں شادی حسن کے ساتھ مشروط ہو، جس معاشرے میں شادی بے راہ روی اور آوارگی کے ساتھ مشروط ہو، وہاں تو کنواری لڑکی کی زندگی بھی تنگ ہے، تو بیوہ اور متعلقہ کو کون پوچھے گا. لیکن ایک تنہا لڑکی کی حیثیت کیا ہے شرن؟ دیکھیے والدین کی زندگی تک تو آپ تنہا نہیں ہوتے. شادی کو وقت پر کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے. لیکن اب نہیں ہے، نہیں ہوا، عمر نکل گئی، اب کیا کریں؟ معاشرے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کی لڑکی کو ہم آوارہ بچلن سمجھتے ہیں اور وہ فری گیم ہوتی ہے بیچاری. دیکھیے ایسا نہیں ہے، اللہ نہ کرے جس کا کوئی نہیں ہوتا کیا وہ آوارہ ہو جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے
غلط سمجھا جاتا ہے. اصولاً تو اگر ماں باپ نہ رہیں, ولی الامر نہ رہے, تو چچا ہیں, پھوپھا ہیں, خالو ہیں, ماموں ہیں, دادا ہیں, نانا ہے, کوئی بھی ہے وہ ولی الامر بن جاتا ہے, وہ دھیان کرتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ چھوڑ چھاڑ دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی بھی نہیں دیکھتا. پھر کیا کریں معاشرہ ایسے میں؟ سگے بھائی نہیں دیکھتے شادیوں کے بعد. ایسے میں کیا کریں؟ لڑکی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تھینک یو. میں یہی آنا چاہتا تھا کیونکہ آپ نے علم بہت حاصل پہلے کرے. ایک بات کا ذکر کیا کہ اگر لڑکی کماتی ہے, آپ نے کیونکہ کہا تھا ہمارے کچھ دیر یہ بھی پہلے. دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں میں ایجوکیشن اتنا کامن نہیں ہے. بہت ہم مائنورٹی, آئی تھنک, جو اگر میں اپنے خاندان بولوں, ہم لوگ مائنورٹی ہیں کہ اتنی اعلیٰ تعلیم لے کر پھر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سپورٹ کیا کہ تم نکلو, کماؤ, جو پڑھا ہے اس کو یوٹیلائز کرو, اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کرو. ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں ہیں, ارلی شادیاں کر دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان کی طلاق ہو جاتی ہے یا ان کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ آگے ہم نے کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی نہیں ہے. جب وہ اس قدم نکالتی ہیں گھر سے باہر تو ان کو ایک بالکل ڈفرینٹ دنیا ہوتی ہے جس میں وہ جا کے کہیں گھوم جاتی ہیں. دیکھیں اور میں اس سے لنک کروں کچھ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر لڑکی کماتی ہے تو رشتہ وہاں پہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ مردوں کا حق ہے جو انہوں نے کمایا, عورتوں کا حق ہے جو انہوں نے کمایا. تو یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے عورت کو کمانے سے منع نہیں کیا اور نہ ہی اس کو اس کا حق چھینا ہے, اس کو روکا ہے کہ تم کماؤ گی تو تمہارا نہیں ہوگا, تمہارے شوہر کا ہوگا یا باپ کا یا بھائی کا یا بیٹے کا ہوگا, ایسا بھی نہیں کہا. تو عورت کا کمانا صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. حضرت خدیجہ سے بڑا کمانے والا کون تھا؟ بزنس وومن تھی, اسلام کی سب سے پہلی, اور ہمیشہ آخر تک رہی ہیں اور سپورٹ اسلام آنے کے بعد رک گئی ہوں. اسلام آنے کے بعد بھی نہیں رکی, بلکہ اسلام آنے کے بعد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بھی کر دی انہوں نے. فرمایا کہ اب آپ کمانے سے اپنے آپ کو چھوڑ دیں, آپ تبلیغ کیجئے, یہ جو میری بزنس کا آ رہا ہے یہ آپ کے اوپر خرچ کروں گی, لٹا دوں گی. تسلی بھی کرا دی کہ بچوں پر اور آپ اپنے رزق کمانے کے پیچھے وقت نہ لگائیں. عورت کمائی کو کھانا ایک مرد کی ایگو کی بات ہوتی ہے نا. نہیں, مرد کی ایگو بھی میں تو الٹ جانتی ہوں. ہمارے یہاں تو یہ یورپ امریکہ میں جو پاکستانی مسلمان خواتین ہیں, ہر بات میں ان کا مقابلہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہوتا ہے, برابری اور مقابلہ. جب کمانے کی بات آتی ہے تو نان نفقہ تمہارا ہے, مرد کے ذمے ہے, یہ میری کمائی, تمہاری کمائی میری کمائی. وہاں تو میں نے تو امریکہ میں میں تو امریکہ میں یہ والا جھگڑا دیکھا ہے کہ یہاں پہ یعنی بیچارے وہ جو امریکنز ہیں, وہ لوگ وہ جو کما رہے ہیں وہ میاں بیوی دونوں کا ہے, 50-50. جائیداد لیتے وقت ہماری عورت وہاں پہ جا کے کہتی ہے کہ تمہاری ہر چیز میری 50-50 ہے, میری ہے. لیکن جب کمانے لگتی تو وہ کہتی ہے میری کمائی پہ تمہارا حق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمہارا فرض ہے کہ کمائی پہ میرا نان نفقہ. اور اگر جائیداد خریدنے میں تھوڑا سا ہاتھ ڈال دیتی تو ساری عمر تانے دے کے مار دیتی خامد کو, وہ تو میرا تھا. یہاں آ کر ایک بات اکیلی عورت کے لیے میں مثال فیصل آپ کو دوں. اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہیں نکاح نہیں کریں گے, ہے نا. 48 سال 48 ایئرز حضرت عائشہ زندہ رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور صرف درس قرآن دیتے, درس حدیث دیتے, تبلیغ کرتے, مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. کیا یہ تنہا عورتیں نہیں؟ حضرت عائشہ کے تو اولاد بھی نہیں. لیکن ان کی زندگی میں ان کا ایک مقصد تھا جس کو انہوں نے اچیو کیا. ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے بیٹا, مقصد تو رکھو زندگی کا. وہی تو کہتے ہیں نا, ہمارے کہتے ہیں نا بس عورت بیوہ ہوگی یا عورت طلاق شدہ ہوگی تو اس کی زندگی, اس کو جینے کا حق ہی نہیں رہا ہے, مقصد ختم ہو گیا. یہ تو اب عورتوں کا بھی قصور ہے, میں یہاں پر ماؤں کا قصور, ماؤں کے لیے اسٹیبلش کرتی ہیں. بالکل یہ عورتوں کا قصور ہے جنہوں نے اس رائے کو اسٹیبلش ہونے دیا ہے. اس کو بعد میں رکھیں گے, یہ میں تربیت کے اوپر آؤں گا تو یہاں پہ اس کو لے کے آئیں گے کہ بچوں کی تربیت. ابھی رک جائیے, یہ جو ہے نا ماؤں نے لکھ لیا, میں آتا ہوں اس کی طرف. لڑکی کا رشتہ بھیجنا ہمارے یہاں اس کو بہت سخت معیوب سمجھا جاتا ہے. اسلام نے معیوب نہیں قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں عورتوں کی طرف سے ہوئی ہیں, اور مسلمانوں میں ہمارے پاس ہمیں آئیڈیلائز کرنے کے لیے جو زندگیاں ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خاموش بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فاطمہ کا رشتہ لائے؟ سیدہ خدیجہ خود رشتہ بھیجتی. تو یہ جو بات ہے یہ ہم نے جانے یہ کون سی غیرت کا مسئلہ بنا دیا کہ ہم بیٹے کا رشتہ تو لے کے جاتے ہیں, بیٹی کا نہیں. بیٹے کا انکار بیٹی ہماری چھوٹی ہو جائے گی.
اچھا ویسے چھوٹا کر کے بھی رکھتے ہیں, یہ بھی میں دیکھوں. یوں اس معاملے میں بڑی ناک ہے کہ رشتہ ہم نے نہیں پوچھنا, ہم نہیں کسی کو یہ کہیں گے میری بیٹی سے نکاح کر لو, میری بیٹی بہت اچھی ہے. لیکن جب ہم بیٹی اس کو دے رہے ہوں گے تو ہم اس کو, آدمی کو, لڑکے کو آسمان پہ چڑھائیں گے, بیٹی کو بالکل نیچے جھکا کے دیں گے. وہ سمجھ میں نہیں آتا, لڑکی والے جھک کے رہو. یہ کون سا, یہ تو بڑا کنٹروورشل نہیں ہے. سیم ٹائم آپ کے اندر ناک اور غیرت اتنی ہے کہ آپ لڑکی کا رشتہ دے نہیں سکتے, خود سے نہیں بیچ سکتے. سیم ٹائم آپ نے اپنی ہی بیٹی کا حق المہر, اللہ کا کہا ہوا حکم, یکسر منسوخ کر دیا. کیسے, آپ کو کس نے حق دیا؟ اچھا دوسرا یہ کہ لڑکے کی آپ مطلب لڑکی نے تو چلو رشتہ بھیجنا ہے, لڑکے کا بھی آپ جو رشتہ بھیجتے ہیں تو وہ بھی بیچاری لڑکی کو آپ ایک اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. مطلب بہت سی لڑکیاں جو آپ رشتہ لے کے آ رہے ہیں, ایک تو یہ کہ آئی تھنک جو بیسٹ وے وہ تو یہ کہ آپ انڈائریکٹلی اس لڑکی کو کہیں دیکھیں, باقاعدہ آپ رشتہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ سب سامان ہو رہا ہے, لگتی ہے ہماری ونڈو شاپنگ کرنے آتے ہیں ہمارے سے, میری امی ٹرم کرتی ہے نا, ونڈو شاپنگ ہوتا ہے کہ لڑکی دکھائیے, اچھا پسند نہیں آئی تو سوری ریجیکٹ, پھر اگلے دن ایک اور خریدار آتے ہیں. میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے, کچھ بھائیوں کی بہنوں کے منہ سے, کچھ بیٹوں کی ماؤں کے منہ سے, کہ انہوں نے اتنی جگہوں پہ چائے پی ہے, اتنی جگہوں پہ لنچ کیا ہے, اتنی جگہوں پہ ڈنر کیا ہے, جب سے لڑکا شادی کے لائق ہوا ہے, 1 سال 1.5 سال 2 سال انہوں نے یہ پارٹی کی ہے, اور اس کے بعد جا کر انہوں نے کسی کو پسند کیا. اور میں اس جرت پر حیران ہوں کہ انہوں نے کیسے اپنے ہی جیسے کسی لڑکی اور عورت کو ریجیکٹ کیا. اس کی وجہ یہ کہ لڑکے کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا نا, پرابلم یہ, مطلب لڑکی تو اگر لڑکا جو ہے وہ گورا ہے اور لڑکی کالی ہے تو ماں باپ کہیں گے کہ نہیں جی میں تو آپ کی بیٹی کالی ہے, میں تو اس سے شادی نہیں کروں گی, میرا بیٹا اتنا گورا ہے تو میں تو, لیکن بیٹی گوری ہے تو لڑکا تو کالا کلوٹا بھی ہوگا, تو آپ کیوں نہیں, مطلب آپ میچ کیوں نہیں بنا. اور اگر ہمارے مردوں کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر آج کل جو آپ انسیڈنٹس دیکھتی ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, مارا جا رہا ہے, ناک کان کاٹ دیں کہ ایک لڑکے کا پرپوزل, مجال کیسے بھی, مطلب ایک میچ بنانا بیٹی کے, مطلب بیٹی کے بھی پیرنٹس کا کام ہے نا, کہ اگر ہماری بیٹی خوبصورت ہے, اگر ہماری بیٹی میں ایک کوالٹی ہے تو ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کے بھی اس کا حوالے. میں تو اس بات کی بھی قائل ہوں کہ شکل صورت میں بھی میچ رکھنا چاہیے, بالکل, اور لڑکی کو دکھانا بھی چاہیے اور ملانا بھی چاہیے, بیٹھا کے بات چیت بھی کرانی چاہیے, اس کی گفتگو کا انداز بھی بعض تاکہ میرج ڈزنٹ کم ایز اے سرپرائز. ہاں بعد میں گزارنا پڑ گئی ہے, سر پہ پڑ گئی ہے, گلے میں پڑا, ڈول بجاتے رہو, دل کرے یا نہ کرے, نہیں. اب جو آپ نے برابری کی بات کی تو رشتے بھیجنے کی بات ہم نے کیا, برابری پہ میں آتا ہوں, ہر چیز کی برابری آپ کر رہی ہیں, لیکن عائشہ کا سوال ہے عمر کی برابری جو ہے, دیکھیے یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. میں ذاتی طور سے یہ سمجھتی ہوں کہ مرد دیر میں میچیور ہوتا ہے, اس لیے اگر مرد ذرا سا بڑا ہو تو اچھا ہے, لیکن بعض اوقات لڑکیاں نہیں پسند کرتی, وہ چاہتی ہیں کہ سیم ایج ہو. اب جذباتی لیول جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں, آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا, باہر بھی دیکھا ہوگا, لڑکیاں جلدی میچیور بھی ہو جاتی ہیں, لڑکیوں پر نسبتاً لڑکوں کے جلدی بڑھاپا بھی آنے لگتا ہے, بچوں کی وجہ سے ڈیسنٹ بھی جلدی ہو جاتی ہیں, سنجیدہ بھی جلدی ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر آپ کی پسند ہے کہ آپ سے لڑکا 15 سال بڑا ہو اور آپ کا ایک کیلیبر ہوگا تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ تو چلتا ہے 15-20 سال, لیکن اگر عورت کی عمر زیادہ ہو لڑکے سے تو تقریباً ہم نے حرام کر دیا تقریباً. دیکھیے یہ ہم نے غلط کیا ہے, اسلام نے تو اس کے لیے نہیں کہا. ہمارے پاس تو حضرت خدیجہ کی مثال سب سے بڑی ہے کہ 15 سال کا ڈفرنس ہے, اور 25 سال سے 50 سال تک, یعنی 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بغیر کسی دوسری شادی کے رہتے ہیں, جس میں حضرت خدیجہ جو ہیں 65 سال کی ہو جاتی ہیں جب وہ وفات پاتی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور کوئی اور شادی نہیں کرتے. 25 سال تک کوئی اور شادی آپ نے نہیں کی, اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے. انہی سے سارے بچے ہیں سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کا بیٹا ہے, باقی 6 بچے ان سے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ عمروں سے کہاں فرق پڑا ہے؟ اصل چیز آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور پیار محبت ہے, اور وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. آپ کی عادت عمریں کبھی دیکھیے یہ کلچر میں ہے, یہ اسلام میں منع نہیں ہے,
نہ مرد کا بڑا ہونا منع ہے نہ عورت کا بڑا ہونا منع ہے. ذہن کا ملنا لیکن وہ برابری ضرور وہ ہونی چاہیے. برابری اور ذہن وہ کا ملنا. حسب نسب میں اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہاں اگر کوئی اس سے کمپرومائز کر لے کہ کوئی بات نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں بہت امیر ہوں کوئی بہت غریب ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایسی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ اگر لڑکا اتنا میچور نہیں ہے اور اگر اس کو ایک ایسی عورت مل جائے جس زیادہ گراؤنڈڈ ہو, اسٹیبل ہو, عمر میں زیادہ ہو تو بہتری ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے, اور میں یقین کریں کہ ان چیزوں کو بطور مثال کے قائم لیکن کرنا یہ چاہتی تھاٹ ہوں. آپ لوگوں کے دماغ میں کیسے ڈالیں گے؟ ہم ہی نے تو معاشرہ بنایا ہے. ہم جو دوسروں کی چیزوں کو اپنا کے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی بجائے, حالانکہ کوئی اپنی نیکی گنوائے مجھے نہیں اچھا لگتا, لیکن اگر کوئی ایسی نیکی کرے نا کبھی تو وہ بتائے کہ ایسے کر لو, دیکھو خوش ہیں, کچھ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. چھوٹی عمر کا لڑکا ہے, بڑی عمر کی لڑکی ہے, زندہ رہ رہے ہیں, بہت اچھی خوش رہ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے کیا جا سکتا ہے. ہم اگر بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. وہ عورت کموڈیٹی ہے مطلب نا, یہ ایسی تو چیزیں- پرانی ہے, کوالٹی صحیح نہیں ہے اس کی, دانت جن زیادہ چیزوں ہے. پہ آئی تھنک ہمارا فوکس ہونا اسی چاہیے طرح شادی سوچتے ہوتے ہیں ہوئے, وہ نہیں ہے. اب اور یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا شکل صورت پر بھی, مرد کی جیسی بھی صورت ہو, وہ گھر والے بھی یہ سوچ کے آ جاتے ہیں وہ لڑکا بس لڑکا ہے اور بس اس پہ کچھ اور کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں, جیسا بھی ہے. میں تو ابھی تو ایک پھر لڑکی بھی پھر جیسی بھی ہو, جیسی بھی ہو عورت تو ہے, لیکن وہ کموڈیٹی ہے نا عورت, ہاں. اس کو تو دیکھنا دانت نہ دکھانا چاہیے ہے نا اس اس کے. کو. اچھا خاندان ایک میں چیز دکھانا ہے بتاؤ کہ کہ خوبصورت بیوٹی بہو لائے ہیں. خوبصورتی کے بیسس پہ کسی لڑکی کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے اسلام میں؟ دیکھیے اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ 4 وجہ سے شادی کرتا ہے. صحیح, پہلی وجہ ہی حسن ہے, ٹھیک ہے, دوسری وجہ حسب نسب ہے, تیسری وجہ مال دولت ہے, چوتھی وجہ دین ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم دین کو اختیار کرو. عام طور سے جو لوگ دین کو اختیار کرتے ہیں ان کے پاس پہلی تینوں بھی آ جاتی ہیں, صحیح, یہ یاد رکھیے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی, جو حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے, عورت جو ہے وہ نخرے والی ہوتی, آپ سے کچھ عرصے کے بعد برداشت نہیں ہوتا نخرہ, پھر بات ختم ہو جاتی. مال کی ایسے وجہ نہیں, ہم لوگ نہیں ہنستے. آپ کی طرف دیکھیں, پتہ نہیں. مال کی وجہ سے چور ہے اندر کوئی, مال کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس عورت میں غرور ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیتی کیونکہ اس کے پاس مال زیادہ, اگر آپ کے پاس ہے بھی تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے. حسب نسب کی وجہ سے آپ نے کیا تو چھوٹا سمجھے کیا, وہ آپ کو حقیر سمجھے گی. تو یہ تینوں باتیں کبھی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے, اور حسن تو ہمیشہ کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو شادی ہے نا یہ پیکج ڈیل ہے. میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈینٹس کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی میں یہی بات بتاتی ہوں کہ جب ہم کوئی پیکج ڈیل ہوتا ہے نا اس میں کوئی چیز بہت اعلیٰ آ جاتی ہے, کوئی چیز تھوڑی گھٹیا بھی آ جاتی ہے, تو ہم تمام خوبیوں سے جب فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہم خامیوں کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. کوئی چیز بہت اچھی آئے گی, کوئی چیز درمیانی آئے گی, کوئی ہماری مرضی کی یہ ہوگی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ چیز ہے, مطلب یہ چیز فیکٹ ہے جو ہماری مدرس کہتی تھی یا جو بھی ہے, اس وقت ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے تھے, بٹ آفٹر میرج میں بھی کہ جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب آپ پورا دن اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ اس کی اچھائیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, برائیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم اس کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ اگر اس میں کچھ فالٹ ہوتا ہے تو آدمی سوچتے قرآن میں ہے, ہیں قرآن میں ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے تم کو کوئی چیز بہت پسند ہو اور تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کسی چیز سے تم نفرت کر رہے ہو تمہارے لیے ٹھیک ہو. یعنی یہ عورت کے لیے کہا کہ تم مجھ سے نفرت کر رہے ہو, طلاق دینا چاہ رہے ہو, تم اس کی خوبیوں کی طرف دیکھو. تم ایک برائی سے چڑ رہے ہو, تمہیں کیا پتا تمہاری اللہ نے تمہارے لیے اس میں اور کتنی بھلائیاں رکھی ہوں. میں یہی آپ کو لانا چاہ رہا تھا جو آپ نے کہہ دیا طلاق. ایک تو یہ کہ شادی کو ہم کہتے ہیں سمجھوتا ہے, جی برداشت کرو, سہو, سمجھوتا کر لو. کمپرومائز اور اکاموڈیشن میں میں فرق سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. کچھ تو اس بھی مختصر وضاحت. طلاق پہ ضرور روشنی ڈالیے کیونکہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں اب تک, میری آپ کی جتنی بیٹھکیں ہوئیں اس میں آپ نے کہا بھائی پسند نہیں آئی, ناپسندیدگی ہے, مرضی ہے, اختلاف ہے, انڈرسٹینڈنگ طلاق, لیکن ساتھ میں طلاق کو بہت برا سمجھا گیا ہے قرآن میں. تو پھر یہ کیا بیلنس ہے؟ اچھا دوسری چیز اس پہ بھی ضرور بتائیں کہ پریزنٹیبل نظر آنا, ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے جی
آپ نے منہ تو نہیں چھپایا، نقاب تو نہیں کیا ہوا، مطلب آپ تو بالکل بھی اسلامک نہیں ہے، اور آپ خوبصورتی کے بیس پہ ایک عورت کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں. اسلام نے یہ آپشن بھی دیا ہے، تو مطلب اس کا مطلب کہ آپ بھی خوبصورت نظر خوبصورتی آنا کے تو بیس وہی پہ ایک بالکل- مرد کو ریجیکٹ کر ہاں سکتے میں وہی ہیں. کہہ رہی ہوں، تو خوبصورتی کون تو سی اللہ بات؟ تعالیٰ نے وہ انسان رائٹ کو ہے، وہ بنایا تو ہے. دوسرا سوچ تو رہا وہ تو رشتے کی ریجیکشن، لیکن طلاق پہ آئی ہے. طلاق کا دیکھیے اسلام سے پہلے کسی مذہب نے اجازت نہیں دی، صحیح کہہ رہی ہیں. کسی کلچر میں بھی کرسچینٹی میں نہیں کوئی تھا. طلاق نہیں ہے. میرڈ فور لائف ہوتا تھا. اب کیا ہوا کہ آپ کی لڑائیاں ہوئیں، یا آپ کا دل نہیں مل رہا، مزاج نہیں مل رہا، کوئی بھی اس پوائنٹ پر آپ کو لے آئے گا کہ آپ نے زندگی نہیں گزارنی، تو اب کیا دونوں میں سے ایک کو مرنا چاہیے، تبھی جان چھوٹے گی نا، ورنہ تو نہیں چھوٹے گی. اب یہ چیز جرم کی طرف لے جا رہی ہے. اسلام نے اس کی اصلاح کی ہے. آپ دونوں کا دھیان اس طرف نہ جائے کہ آپ اس ایک کو مروا دیں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں، یا دوسرے کو مروا دیں، یا بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو، تاکہ آپ آزادی کا سانس لے سکیں. ابغض الحلال کہا، سب سے گندا، سب سے غلیظ قسم کا، مگر حلال. اللہ کے نزدیک طلاق ہے. کیا ہے طلاق؟ وہ چیز جس کی وجہ سے آپ نے اپنی محبت، اپنی عزت ایک دوسرے کے لیے حلال کی ہے، وہ چیز باقی نہیں رہی، وہ ختم ہو گئی ہے. اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر ضلالت اور دشمنی پر اترے، آپ عزت سے الگ ہو جاؤ. اس کے بھی سٹیپس دیے. پہلے تم دونوں میاں بیوی اپنے اپنے بڑوں میں سے کسی کو بیچ میں ڈالو، بٹھاؤ، اپنی اپنی شکایتیں لگاؤ، آپ اپنی برائی بتاؤ، آپ اپنی برائی بتاؤ، دونوں بتاؤ یہ برائی اس میں اس وجہ سے تنگ ہوں. دونوں بڑے، ایک اس فیملی کا ایک اس فیملی کا، بیٹھ کر دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں، اصلاح کریں، سمجھائیں، دونوں یہ مشورے دیں، پھر تھوڑا ٹائم دے دیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نہیں بن رہی. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار نہیں سک رہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر آپ الگ ہو جاؤ. پھر الگ بھی کیسے ہونا ہے؟ معروف کا لفظ استعمال کیا، تمیز سے، طریقے سلیقے سے، عزت سے. یہ نہیں لڑائی جھگڑا کر کے مار پیٹ کے نکل. اور اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں قرآن میں؟ خزانے دے چکے ہو ڈھیروں ڈھیر. قنطار کا لفظ استعمال کیا، ڈھیروں ڈھیر خزانے دے چکے ہو. یاد رکھو تم دونوں آپس میں کیسے مل چکے ہو، اچھا وقت گزار چکے ہو. عورت سے واپس نہ لو، اسے دے دلا کے عزت سے رخصت کرو. اور یہی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طلاق کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک زوجہ کو طلاق دی ہے، مگر طلاق کا لفظ بھی منہ سے نہیں بولا. اب آپ یہ دیکھیے، ایک عورت ہے، نکاح کرتی ہے آپ سے، ریحانہ شمعون نام ہے اس کا. طلاق کیسے لیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے میں آپ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحقی باہلک، جاؤ اپنے گھر تشریف لے جاؤ. اور کیا کرتے ہیں کہ جو منہ دکھائی یا جو تحفے تحائف لوگوں نے دیے ہوتے ہیں اس کے لیے، وہ سارا بھی، اور خود بھی کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے اس کو دینے کا، وہ سارا باندھ کے اس کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اسے گھر چھوڑا. منہ سے طلاق کا لفظ بھی نہیں کہتے، یہ بھی نہیں پوچھتے آج آپ کا ہمارا شوہر ہوتا ہے، کہتا کیوں بھائی 1 گھنٹہ پہلے آپ کی عقل نہیں تھی؟ تب کیوں نکاح کر لیا تھا؟ تب کیوں ہاں بول دی تھی؟ کیوں چلی آئی تھی؟ کچھ نہیں کہا. اس عورت نے پناہ مانگی، پناہ دے دی. کہا تشریف لے جائیے، الحقی باہلک، اپنے گھر چلی جائیے، تشریف لے جائیے. اس کا یہ مطلب ہے، نیت طلاق کی تھی، کہا یہ کہ اپنے گھر تشریف لے جائیے. اور اگر عورت نہیں چاہتی، مطلب آدمی، یہ تو اس عورت، اگر عورت نہیں مطلب بعض کیسز میں ایسا بھی اچھا، کہ آدمی طلاق دے دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق دیتے ہیں تو 3 کپڑوں میں رخصت کر دو، بلکہ کوشش کرو کہ وہ بھی زیادہ ہیں تو اتار لو، اور پھر اس کے بعد اس کی عزت سے تو اتنا کھیلو کہ وہ کسی اور کے لائق بھی کبھی نہ رہے، یعنی تو کسی اور کی بھی نہیں. اور یا تو طلاق بھی نہ دو، اس کو چھوڑے رکھو، نہ گھر میں رکھو، نہ آباد کرو، نہ برباد کرو، مطلب عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں گند پھیلا ہوا ہے. شیطان کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان کا عرش پانی پر ہے. اس نے عرش بنایا ہوا، اپنی کرسی بنائی ہوئی، اس پر وہ بیٹھتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. لوگ اسے بتاتے ہیں، اس کے جو چیلے ہیں، میں نے خون ریزی کرائی، میں نے مذہب کے نام پہ دنگا فساد کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے بدکاری پھیلا دی، میں نے شراب عام کر دی. سب سے سنتا ہے. آخر میں ایک چیلا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرائی، بڑھائی 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 بڑھائی.
وہ عرش سے کھڑا ہو جاتا ہے بڑھائی پر، پھر وہ کہتا میں نے طلاق کرا دی، وہ اس کو گلے لگاتا ہے، شاباش تم نے ٹھیک کام کیا۔ باقی چیلے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے محنت والے کام کیے، ہم نے خون بہایا، ہمیں شاباش نہیں دی، اس کو گلے بھی لگا رہے ہو، شاباش بھی دے رہے ہو۔ تو شیطان کہتا ہے اس سے اللہ کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے اللہ کو دکھ ہوا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کو طلاق کرا کے خوشی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، کبھی بیٹھ کر غور کریں، آپ کو جب کبھی عقل آئے آپ سوچیں کس بات پر طلاق ہوئی۔ اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ اس وقت صبر کر لیتے، سپیس دے دیتے، کچھ عرصے کے بعد لوٹ آتے، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آج جس کے ساتھ آپ دوبارہ نکاح کر رہے ہیں اس میں وہ ساری خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اب آپ نے بچنے کا سوچ لیا ہے تو اب آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا بھی اجر دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے کسی بندے کی برائی پہ صبر کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جھگڑے کی طاقت ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو جھگڑے سے دور کر لیں اور صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اس بات پر۔ آپ کر سکتے ہیں، مرد کیا ہے، ایک منٹ میں 3 لفظ کہہ دیے، 3 بار کہہ دیا ایک ہی لفظ، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ نے کس وجہ سے خود کو حلال کیا تھا کسی پر؟ اللہ کا نام لے کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس نام کی لاج رکھو، جس نام کو لے کے ایک پرائی عورت کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو، اس نام کی لاج رکھو جس نام سے رشتہ مانگتے ہو۔ ایک اللہ کا نام لیتے ہی ایک پرائی عورت، پرایا مرد آپ کے اوپر حلال ہو گیا۔ اس اللہ کے نام کی آپ نے یہ لاج رکھی کہ آپ کو ایک عادت ناپسند ہوگی، آپ نے اس کی چھٹی کر دی، جاؤ گھر بھاگ جاؤ۔ نمک مرچ کم زیادہ ہوا ہے، چائے پانی ٹھیک نہیں ہوا، ماں کی خدمت صحیح نہیں ہوئی، آپ کی خدمت ٹھیک نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے فرض بھی نہیں کی تھی، یہ تو معاشرے نے اس بیچاری پر ڈالی تھی اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، وہ تو اس کا احسان تھا۔ یہ ماننے کی بات ہے کہ آپ نے کتنا اس کو برداشت کیا، اس کی غلطیوں سے کتنا آپ نے درگزر کیا۔ جب آپ خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، تو برائیوں سے درگزر کرنا، نظر انداز کرنا بھی سیکھیں، یوں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ رشتے کی بات میں ایک سیکنڈ کے لیے واپس آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں تو والدین یا والدہ خاص طور پہ، والد سے زیادہ بڑھ کے والدہ کہتی ہیں کہ اگر 3 چوائسز ہوں، ایک بیوہ ہو، ایک طلاق شدہ ہو اور ایک کنواری ہو، باقی سب برابر ہو، تو کنواری فرسٹ چوائس ہے، طلاق شدہ سیکنڈ چوائس ہے، بیوہ تھرڈ چوائس۔ یا شاید بیوہ طلاق شدہ میں کچھ انٹرچینج ہم کر لیں، لیکن آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا ایک اور بیٹھک میں کہ بیوہ یا طلاق شدہ کی شادی جلدی کرائی جائے، اس لیے کہ وہ شادی شدہ زندگی دیکھ چکی ہوتی ہیں اور ان کی بے راہ روی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ایک لڑکی کی ماں کی ذمہ داری اس چوائس میں کیا ہے؟ دیکھیے، اگر لڑکا بھی کما رہا ہے تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی طرح سے کنواری لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پہ فیصلہ نہ کیا فیصلہ جائے۔ کیا جائے۔ اگر کوئی بیوہ ہے، مطلقہ ہے، بال بچے دار ہے، اور آپ اس کی شادی محض اس لیے نہیں ہونے دے رہے اپنے بیٹے کے ساتھ کہ یہ وجہ ہے، تو میں سمجھتی ہوں آپ کو کسی بیوہ، مطلقہ یا یتیم کے ساتھ شادی کرنے کا اجر بھی ہوگا۔ تو آپ اپنے لیے یہاں پر، ایک مرد تو ہمارے معاشرے میں آزادی سے فیصلہ کر لیتا ہے، تو اپنی ماں کو کنونس کر سکتا ہے،
اب یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری عورتوں کی تربیت ہونی چاہیے. ہم جب شادی کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں چاند کا ٹکڑا لانے کے لیے یا جہیز کی لالچ میں, تو یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کل کو جوتوں سمیت سر پہ چڑھ کے تو ہم کیا حشر کرے گی. اس سے وہ متعلقہ بیوہ شریف بغیر جہیز کے زیادہ بہتر ہے بچی. لانگ رن میں بیٹے کے لیے کون سی صحیح رہے گی. اچھا پھر ہم دنیا کو چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے آخرت کا سوچیں. اگر ہم کسی ایسی غریب گھر سے بچی لے آئیں, شرافت شرط ہے, اسلام کو ہم دینداری کو ہم پرائرٹی دے دیں, کسی متعلقہ کسی بیوہ کسی یتیم کو لے آئیں, کسی نیک لڑکی کو کہ ہماری وجہ سے اس کا گھر بس جائے, ورنہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس عمر کو پہنچ گئی, اس کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا, شاید آئندہ بھی نہ ہو, تو اس کا اجر ہے, ثواب ہے. تو آپ کی تو آخرت سنور گئی. لیکن وہ آخرت کا مسئلہ میمونہ یہ ہے کہ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تک ہم ہیں, اس کے آگے جو وفی الآخرت حسنہ اور وقنا عذاب النار تو بہت ہی دور کی بات ہے. اس کی تو ہماری دعاؤں میں ہمارے ذکر میں کہیں اس کا معاملہ ہے. لیکن فیصل قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں صرف دنیا چاہیے تو میں دنیا بے شمار ڈھیروں ڈھیر دوں گا, لیکن آخرت تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا. اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں کوئی حق نہ ہو آپ کا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اور جہنم کی آگ بھی ہو, اور جہنم کی آگ بھی ساتھ میں. تو یہ والی بات بھی تو دیکھیں, کوئی اکاؤنٹ تو رکھے نا اس عارضی زندگی میں جس کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں. ہم نے تو کریش پیریڈ کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں ادھر ادھر چھپا رکھے ہوتے ہیں. اصل میں پتہ ہے کیا ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بیوہ ماں کی پوائنٹ آف ویو تو چلیں ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو کہ انمیرڈ تھے, اور انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی جو کہ ان کی کولیگ تھیں, اور بہت ینگ ایج میں 1 سال ان کی شادی رہی اور وہ بیوہ ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے ان سے بہت فورس کر کے ماں باپ سے انہوں نے شادی کی. ماں باپ نے ایٹ سم ایکسٹینٹ ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, بہت خوبصورت تھی, لیکن بعد میں ان کی ڈیورس ہو گئی کیونکہ ان کو دوسرے لوگوں نے زندہ نہیں رہنے دیا. جو دوست تھے, جو دوسرے رشتے دار تھے, یار تم تو کما رہے تھے تو تم نے کیوں ان سے شادی کر لی, اور تمہیں بیوہ ہی ملی تھی اور تمہیں یوں ہی ملی تھی. مطلب اتنا وہ ایسا کیسا مرد تھا کہ وہ ایک دم پہلے تو انہوں نے نیکی کا ان پر دورہ ہوا یا ان کے حسن سے متاثر ہوئے, اور اس کے بعد پھر لوگوں کی باتوں میں آ گئے. اور وہ جو ہے مقصد ماں کو بھی فیملی والوں نے بہت زیادہ وہ کیا کہ آپ کا بیٹا تو اتنا اچھا ہے, اتنا اچھا کام کرتا ہے, تو آپ نے کیوں اس بیوہ سے شادی کر لی. مطلب وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات. تو پھر وہی بات ہے کہ اگر ایسا ہونا ہے کہ کل کو بیوہ عورت پہلے ہی مطلب بات کر رہی ہوں دکھی, اور اس کے بعد اس کو اور یہ دکھ دینا ہے, تو اسے تو اچھا پھر پہلے ہی کماری سے ہی کر لو, پھر ماں ٹھیک ہی کرے گی. میں ناقص ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شعوری فیصلے نہیں کرتے ہیں, جذباتی فیصلے. پورا ملک ہمارا بلکہ بہت دنیا, میں صرف پاکستانی مسلمان ہوں گا, ہم جذباتی فیصلے کرتے ہیں بغیر ہم عقل اور شعور کے ساتھ نہیں. بڑی اتنی سبجیکٹیوٹی ہے ہمارے تمام معاملات میں کہ وہ پھر ہم پھر وہ ثابت قدمی نہیں ہے ہمارے معاملات میں, ہمارے فیصلوں میں. اچھا ایک چیز مجھے پوچھنی تھی کہ جیسے اگر کوئی خاتون ہے جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے, نارملی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کر بھی لیتی ہیں تو وہ بیچارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہسبینڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہ بچے جو ہیں وہ پھر یا تو لڑکی کے ماں باپ کے, جو کہ میں نے میرے خیال ہے آدھے سے زیادہ کیسز میں یہ دیکھا, یا تو لڑکی کے ماں باپ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, یا اگر وہ وہاں چلے بھی جاتے ہیں رول رہے ہوتے ہیں. تو ان دیٹ کے اسلام تو عورت کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جلدی شادی بھی کر لو. اگر وہ اسلامی طریقے سے عمل کرتی ہے تو وہ پیچھے دیکھتی ہے, تو پھر اس کے بچے بھی ہیں. بہت سی خواتین صرف اس وجہ سے بھی شادی نہیں کر پاتی کہ وہ. اور مزے کی بات یہ کہ مرد کی جو ہی بیوی فوت ہوتی تو جنازے پہ ہی اس کو لوگ دوسرا رشتہ دینے تیار ہو جاتے ہیں. عورت کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو اس کی طرف ہی کوئی نہیں دیکھتا. اور حدیث شریف میں بیوہ عورت جو دوسرا نکاح اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اپنے بچے پالے گی, حدیث شریف میں ہے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگی. یہ والی قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی اپنے نفس پر بھی کنٹرول رکھیں, اپنی زندگی کی ضروریات کو بھی آپ مشکل سے برداشت کریں کہ آپ بچے پال رہے ہیں اور بچے رول جائیں گے, اب کوئی اور آدمی انہیں قبول کرنے تیار نہیں. ایکسٹینشن لے کے آؤں گا کہ پھر یہ معاشرہ جو ہے
یہ اس کا ظلم ہے ایک ایسی عورت پہ بالکل ظلم کہ اس کے بچے کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اس کو جگہ نہیں دے رہے, کہ اس بیچاری کو یہ سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے, جس کا اجر تو میں مانتا ہوں, لیکن اس کی اس قربانی کو ماننے کے ساتھ ساتھ میں معاشرے کے ظلم کو بھی کہ اس کو قربانی دینی کیوں پڑ رہی ہے. میں اس چیز کی, کیونکہ میری اپنے ہسبینڈ کی بہن جو ہے ان کے ڈیتھ ہو گئی اور انہوں نے شادی نہیں کی کیونکہ اس وقت ان کے بچے بہت چھوٹے تھے, اور ان کے بھائی بھی ہیں, ان کی فیملی بھی ہے, تو اب وہ بہن بھائی بھی جب اپنی بہن کو دیکھتے ہیں تو لانگ ٹرم ان کو دل میں یہ چیز ہوتی ہے, کیونکہ ماں باپ اپنی بچی کو دیکھ رہے ہیں جس کی جو اپنے بچوں کو پال رہی ہے, ایون دو کہ وہ ان کو سپورٹ کریں, لیکن ایک پوری فیملی ایک عذاب میں نا, وہ بیچاری بھی ایک اکیلی زندگی, شاید اگر اس کی شادی ہو جاتی تو اس کے بچے جو ہیں وہ ایک فادر کا اس کو وہ ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سوتیلی ماں سے سوتیلا باپ بہتر ہے, سوتیلی ماں سے سوتیلا باپ بہتر ہے. یعنی ایک بیوہ عورت یا مطلقہ عورت جب دوسرا نکاح کرتی ہے, اپنے بچے کو ساتھ لے جاتی ہے یا کئی بچوں کو بھی, تو مرد کو کا دل بڑا ہوتا ہے, اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا, اور نہیں پڑھنا چاہیے بھی. اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اگر آپ کسی عورت کو بچوں کے ساتھ شادی کر کے لا رہے ہیں تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ اس کے بچے ہیں اور کسی اور کے بچے ہیں, آپ کے نہیں ہیں, لیکن اس ماں کے تو اپنے بچے ہیں, آپ انہیں کیسے جدا کر سکتے ہیں. اچھا, وہ دوبارہ ماں پہ بات آ گئی اور بدنصیبی سے وقت آج کا ختم ہو گیا ہے, لیکن میں ایک آخری سوال کر کے میں رکوں گا. وہ ایک پورا موضوع ابھی باقی ہے, تربیت اور ماں اور عورت کا رول. انشاءاللہ اگلی نشست میں, انشاءاللہ کل کی نشست میں کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم بیٹھیں اس کے اوپر. آخری سوال میں اور ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. آخری سوال یہ کہ بہت زیادہ یہ آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ آدمی کا امتحان ہے, اور اس لیے اس کو حجاب اور نقاب اور چھپ کے رہنا چاہیے, نہیں کیونکہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اصل میں مرد کے لیے امتحان بن جاتی ہے. تو یہ آپ نے یہ نہیں دیکھے ویڈیو, اس کے ویڈیو شیڈیوز ہیں اس کے یوٹیوب پہ, انٹرنیٹ پہ ویڈیوز پڑے ہیں, بڑی ڈسکشن ہے اس کے اوپر کہ آپ جب اب آپ امتحان بن گئی ہیں تو گناہ, اگر میری سوچ یا میں بد کردار یا بدفعلی کر, ذمہ دار آپ ہیں کیونکہ آپ نے میرا امتحان لیا اور اٹریکٹ کیا اپنی طرف, آپ نے اٹریکٹ کیا. اب ذرا اس پہ مختصر روشنی ڈال دیجیے. پھر میں اس سے ایگری نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں اور عورتوں دونوں کو کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مرد تو دیکھیں گے اور تم نگاہ نیچی رکھنا, تم باہر نہیں نکلنا, نہیں تو تم کو گناہ ہوگا, تمہیں کوئی مرد دیکھے گا تو گناہ تمہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو. مرد کو حکم دیا تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, تم اپنی نگاہ نیچی رکھو. اور وہ یہ بھی ہے کہ سوائے اس خوبصورتی کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے, سوائے اس خوبصورتی کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے, میں چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پاؤں. جی ہاں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی آپ کا جسم ستر ہے, سر سے پیر تک, جیسے آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں, آپ اس حالت میں رہیں. اور پھر بھی کوئی مرد آپ کو ایک سے دوسری بار دیکھتا ہے کسی بھی بری نگاہ سے, تو وہ مرد خود ذمہ دار ہے. یہ جو فرمایا کہ راہ میں آنے جانے والیوں کو ان کا حق دو, یہ جو حکم دیا کہ تم نگاہیں نیچی رکھو, تو یہ طے تھا کہ راہ میں آئے جائیں گے, راہ میں آنے جانے کو یعنی بازار میں ان کا حق دو. تو صحابہ نے پوچھا کیا حق ہے ان کا, فرمایا نگاہیں نیچی رکھو, ایک بار نگاہ پڑ جائے دوسری بار نہ ڈالو. اب کتنی بڑی بات ہے. اب اس کا مطلب ہے بازار میں جائیں گی, بالکل ضرورت کے تحت نکلیں گی. اس طرح کے لوگوں نے تو یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا کہ عورت نہ علم حاصل کرے, نہ کوئی جاب کر سکتی ہے, نہ گھر سے نکل سکتی ہے. مرد کا امتحان ہے تو چلو پھر نکلو, اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ. اس امتحان کا مطلب یہ تھوڑی ہے عورت کو زنجیریں باندھ کے گھر میں ڈال دو. اس کا مطلب ہے اپنی آنکھیں امتحان میں تم پر امتحان پڑ گیا بھائی, امتحان دوں گا نہیں, بند کرو. ہاں امتحان میں نہیں دوں گا, سینٹر کو چلا دو, امتحان دوں گا ہی نہیں, اس کو باندھ کے رکھ دو اور مجھے ویسے ہی سرٹیفکیٹ دے دو. امتحان ہے, واقعی ہے مردوں کے لیے. بلکہ جب آپ اگلے اس میں آئیں گے تو اس چیز کی وضاحت کیجیے گا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں, خواتین سے بھی پردہ کر رہی ہوتی ہیں, مطلب اس چیز کو بھی, خواتین کی بھی اگر کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جہاں ساری فیمیلز ہیں اور ان میں سے اگر کسی نے حجاب نہیں کیا ہوا تو وہ ان سے بھی پردہ کر رہی ہے. میرے پاس اب نارملٹیز کا کوئی حل نہیں. یہاں میں ایک کامنٹ کر کے اس کو اختتام کرنا چاہوں گا کہ میمونہ صاحبہ نے میرے ایک شو میں کہا تھا کہ ان کے والد نے فرمایا کہ وہ جو بنیادی ستون ہیں وہ ہم نے اپنا لیے, جو تمام اسلام کے معاملات ہیں دوسروں نے اپنا لیے. شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ دوسرے معاشرے جن کو ہم حسرت سے دیکھتے ہیں, جو کہ مسلمان معاشرے نہیں ہیں,
ان کے ہاں ایسی شادیاں بھی ہو رہی ہیں جہاں عورت کے پہلے بچے ہوں، آدمیوں کے پہلے بچے ہوں، جائیداد مال کا بٹوارا بھی برابر ہو رہا ہے، ہر کسی کو اس کا حق مل رہا ہے، وقت کی پابندی ہے، زبان کے پاس ہے، برابر تول رہے ہیں، کہہ دیا تو سچ ہی ہے، جھوٹ کا کسی پہ گمان نہیں، ان کا میڈیا بھی تقریباً مناسب کام ہی کر رہا. ٹھیک ہے ان کی کچھ بے حیائی پہ ہمیں شک ہوتا ہے، تو ہماری بے حیائی آج کل اس سے کہیں زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے معاملات کو سمجھنا چاہیے. ساری جو ہم نے بات کی میرے خیال سے 5 یا 6 گھنٹے، آج 7 گھنٹے 7.5 گھنٹے ہو گئے. اس کے بعد آخری ایک موضوع بچا ہے، اور وہ ہے کہ اس معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری یا طاقت خواتین پہ آ کے ٹھہرتی ہے، اور اس پہ بھی آپ سے بات ہونی ہے. لیکن آج انفارچونیٹلی یہ وقت ان ایکسپیکٹڈلی ختم ہو گیا. کوشش کر کے ان کے واپس جانے سے پہلے ہم کہیں آدھا گھنٹہ چاہے سڑک پہ بیٹھ کے ہم بات کرنی پڑے اس موضوع کو کمپلیٹ کر لیں گے. میں بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.